ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول جنت کے پتے، جس کی رائٹر ہیں نمرہ احمد، اس کی یہ 7ویں ایپیسوڈ ہے، اور پچھلی ایپیسوڈ میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ اس کو ایک پزل باکس ملتا ہے، اور وہ پزل باکس کچھ عجیب سا ہے جو اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اس پر کیا لکھا ہے، تو مطلب وہ تھوڑی کنفیوزڈ ہے کہ وہ اس کو کس طرح کھولے۔ اور خیر، یہ بہت ہی زیادہ دلچسپ ہوگا کہ وہ پزل باکس کیسے کھولتی ہے، اور بہت مزے کرائے گا یہ سفر۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو اور دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ صبح وہ دیر سے اٹھی، ناشتہ کر کے رات والے شکن آلود لباس پر ڈھیلا سا سویٹر پہنے بالوں کو جوڑے میں باندھتی وہ نیچے آ گئی۔ اس کا رخ یونیورسٹی میں فوٹو کاپیئر کی طرف تھا۔ وہاں سے اس نے کچھ نوٹس کئی روز پہلے فوٹو اسٹیٹ کروائے تھے اور انہیں اٹھانے کا موقع ہی نہیں مل سکا تھا۔ صبح کی چمکیلی مگر ٹھنڈی ہوا سبانجی کے سبزہ اظہار پہ بہہ رہی تھی۔ وہ فوٹو کاپیئر کے پاس آئی، اپنے نوٹس اٹھائے، سبانجی کے کارڈ سے ادائیگی کی اور پھر واپس جانے کے لیے پلٹی ہی تھی کہ اسے ایک میز پہ رکھا لاوارث سا رجسٹر نظر آیا۔ رجسٹر جانا پہچانا تھا۔ اس نے پہلا صفحہ پلٹا اور اس پر بڑا بڑا ڈی جے لکھا تھا۔ اوہ ڈی جے! ایک اداس مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ ڈی جے کا نسیان! وہ ہمیشہ اپنا رجسٹر فوٹو کاپیئر پر چھوڑ جایا کرتی تھی۔ اس نے رجسٹر اٹھا لیا۔ وہ اب اس کا تھا۔ باقی چیزیں تو وہ ڈی جے کی فیملی کو دے چکی تھی، مگر اس کی ایک یادگار سنبھالنے کا حق تو اسے بھی تھا۔ وہ باہر آ گئی اور گھاس پہ بیٹھ کر ڈی جے کے رجسٹر کے صفحے پلٹنے لگی۔ وہ اس کا رف رجسٹر تھا جسے وہ زیادہ تر لکھ کر باتیں کرنے کے لیے استعمال کرتی تھی، اور ایسی باتیں عموماً وہ آخری صفحے پہ ہی کیا کرتی تھی۔ اس نے آخری صفحہ پلٹا تو دھیرے سے مسکرا دی۔ اس روز جیو انفارمیشن کی کلاس میں ان کی اور فلسطینیوں کی اسپرنگ بریک کی پلاننگ اس پہ لکھی تھی۔ وہ بہت محبت سے ڈی جے کے لکھے الفاظ پر انگلی پھیرتی انہیں پڑھ رہی تھی جب ایک دم رک گئی۔ رجسٹر کے اس آخری صفحے کے اوپر بڑا بڑا کر کے ڈی جے کی لکھائی میں لکھا تھا، "Into the same river no man can enter twice, Heraclitus"۔ ایک ہی دریا میں کوئی شخص 2 دفعہ نہیں اتر سکتا۔ وہ بالکل شل سی سانس روک کے تحیر سے اس سطر کو دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ پزل باکس اسے ڈی جے نے بھیجا تھا؟ جب تک آپ اسے کھول پائیں گی شاید وہ اس دنیا میں نہ رہے۔ وہ ایک دم رجسٹر لیے اٹھ کر ڈروم کی طرف بھاگی۔ اسے معتصم کو ڈھونڈنا تھا۔ ہیراکلیٹس، یونانی فلسفی، یاد آ گیا۔ معتصم نے وہ سطر پڑھتے ہوئے بے اختیار ماتھے کو چھوا۔ یہ ہیراکلیٹس کا ایک قول ہے، جیسے تم نے اس کے دوسرے اقوال سنے ہوں گے۔ مثلاً وہ یاد کر کے بتانے لگا، کتے اسی پہ بھونکتے ہیں جسے وہ نہیں جانتے ہوتے، یا انسان کا کردار اس کی تقدیر ہوتا ہے۔ وہ انگریزی کے مشہور اقوال بتا رہا تھا۔ ہاں بالکل، حیا نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ اس نے ان میں سے کوئی بھی قول نہیں سن رکھا تھا۔ تو ثابت ہوا کہ ہم اس پزل کے ٹھیک راستے پر چل نکلے ہیں، اور اس راستے پر اس شخص نے یقیناً بریڈ کرمز گرائے ہوں گے۔ اب ہمیں ایک ایک کر کے ہنسل اور گریٹل کے ان بریڈ کرمز کو چننا ہے۔ شش! دور بیٹھی لائبریرین نے کتاب سے سر اٹھا کر اینک کے پیچھے سے ان کو ناگواری سے ٹوکا۔ وہ دونوں اس وقت لائبریری میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ سوری میم، حیا نے گردن موڑ کر ایک معذرت خواہ مسکراہٹ ان کی طرف اچھالی اور واپس پلٹی۔ اچھا، اب کیا کرنا ہے؟ وہ دھیمی سرگوشی میں پوچھ رہی تھی۔ اگر اس نے ہیراکلیٹس کا ایک قول ڈبے کے اوپر لکھا ہے تو یقیناً اس کے کوڈ ورڈ کا تعلق اسی قول سے ہوگا، یا پھر شاید ہیراکلیٹس کی ذات سے۔ ٹھہرو، میں 1 منٹ میں آیا۔ وہ اٹھا اور چند لمحے بعد جب وہ واپس آیا تو اس نے دونوں ہاتھوں میں موٹی موٹی کتابیں اوپر نیچے پکڑ رکھی تھی۔ یہ رہا ہیراکلیٹس کا اعمال نامہ، اس نے دھبکی آواز کے ساتھ کتابیں میز پر رکھی۔ لائبریرین نے چہرہ اٹھا کر اسے تلملا کر دیکھا۔ سوری، وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر کہتا واپس میز پر بیٹھا۔ میں لا کی اسٹوڈنٹ ہو کر فلسفی کی اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھوں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ میں ہیراکلیٹس کو گوگل کر لیتی ہوں۔ لیپ ٹاپ ادھر دکھاؤ۔ اس نے ساتھ رکھے معتصم کے لیپ ٹاپ کا رخ اپنی طرف گھمایا اور کی پیڈ پر انگلیاں رکھی۔ اف! جب اتنے ڈھیر سارے نتیجے کھلے تو وہ بیزار سی ہو گئی۔ اسے جلدی سے کوئی جواب چاہیے تھا اور بس جلدی سے وہ باکس کھولنا تھا۔
اسے اتنے لمبے لمبے ڈاکومنٹس کو پڑھنے کا حوصلہ اس میں نہیں تھا۔ ادھر لاؤ میں پڑھ کر تمہیں مین پوائنٹس بتاتا ہوں۔ اس کی کوفت دیکھ کر معتصم نے لیپ ٹاپ اپنی طرف گھمایا اور پھر اسکرین پہ نگاہیں دوڑاتے پڑھنے لگا۔ اوہ اچھا، ہیراکلیٹس کا تعلق ایشیا مائنر سے تھا۔ خاصا بد مزاج فلاسفر تھا، اپنے علاقے میں چیف پریسٹ میں رہا تھا اور کافی خاندانی بھی تھا۔ بڑے بڑے فلسفیوں کو خاصی حقارت سے دیکھتا تھا۔ اس کے خیال میں ہیومر کو بھرے چوک میں لے جا کر درے مارنے چاہیے، اور ہیسائڈ اتنا جاہل ہے کہ اسے دن رات کا فرق نہیں پتہ۔ ہیراکلیٹس کے مشہور اقوال یہ ہیں: گدھے سونے پر گھاس کو ترجیح دیتے ہیں، کتے ہر اس شخص پہ بھونکتے ہیں جسے وہ نہیں جانتے، اور بس کر دو معتصم ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ اس نے جھنجھلا کر لیپ ٹاپ کی اسکرین ہاتھ سے دبا کر فولڈ کر دی۔ معتصم ہنس دیا، پھر اپنا موبائل نکالا۔ لطیف رات کو آ گیا تھا۔ اس کا ایک سائیڈ کورس فلاسفی ہے۔ اس کو بلاتا ہوں۔ لطیف کو ادھر آنے اور اس کو ساری بات سمجھنے میں 15 منٹ لگ گئے۔ اب وہ معتصم کی ساتھ والی نشست پر بیٹھا سوچتے ہوئے اس پزل باکس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کیتھولک اور خالصتاً ڈچ تھا، مگر افغانستان میں پیدائش کے وقت لطیف کے نام پر اس کا نام رکھا تھا، اور چونکہ اس کو پہلی خوراک ایک مسلمان نرس نے دی تھی، سو لطیف ذہنی اور اخلاقی طور پر ان فلسطینی لڑکوں جیسا ہی لگتا تھا۔ میں تو ہیراکلیٹس نامہ سن کر تنگ آ گئی ہوں، اور اس کے یہ کتوں، گدھوں اور نے باکس کی طرف اشارہ کیا۔ دریاؤں والے اقوال میری سمجھ سے تو باہر ہیں۔ ایک منٹ، لطیف چونکا۔ وہ کتوں اور گدھے والے اس کے کال ہوں گے، مگر یہ دریا والا صرف اس کا کال نہیں بلکہ اس کی مشہور زمانہ فلاسفی ہے، فلکس فلاسفی۔ تم نے سن تو رکھی ہوگی۔ میں ہیراکلیٹس کا نام آج پہلی دفعہ سن رہی ہوں، کجا کہ اس کی فلاسفی۔ تم نے بلکہ ہر کسی نے یہ فلاسفی سن رکھی ہے۔ یہ محاورہ تو تم جانتی ہو نا کہ پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا ہے۔ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ لطیف آگے ہو کر بتانے لگا، یہ محاورہ دراصل ہیراکلیٹس کی اسی فلاسفی کا نچوڑ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص ایک ہی دریا میں 2 دفعہ نہیں اتر سکتا، یعنی کہ جب انسان ایک دفعہ پانی میں قدم رکھ کر نکالتا ہے تو وہ پانی آگے بہہ جاتا ہے۔ پانی اور انسان دونوں ہر لمحہ تبدیل ہوتے ہیں۔ وہ دوبارہ جغرافیائی لحاظ سے تو اسی دریا میں قدم رکھتا ہے، مگر نہ وہ خود وہیں پہلے والا انسان ہوتا ہے اور نہ وہ دریا پہلے والا ہوتا ہے۔ سمجھ آئی؟ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسے قطعی سمجھ نہیں آئی تھی۔ نہیں، تمہیں سمجھ نہیں آئی۔ دیکھو، جب استنبول میں پہلے دن تم نے فاسفورس کا سمندر دیکھا تھا، تب وہ سمندر نہیں تھا جو تم نے کل دیکھا۔ اب نہ تم وہ ہو اور نہ ہی سمندر وہی ہے۔ ہر چیز لمحہ بلمحہ بدل جاتی ہے۔ یہ ہے ہیراکلیٹس کی فلاسفی آف چینج۔ فلاسفی آف چینج؟ حیا نے اس بات میں سر ہلاتے باکس اٹھایا۔ اور تمہیں پتہ ہے چینج میں پورے 6 حروف ہوتے ہیں؟ اوہ ہاں، معتصم نے ذرا جوش سے ڈیسک پہ ہاتھ مارا۔ ادھر ادھر ٹیبل پر بیٹھے طلباء نے سر اٹھا کر دیکھا۔ لاسٹ ٹائم ایکسچینج اسٹوڈنٹس، لائبریرین نے کڑی نگاہوں سے اسے دیکھتے انگلی اٹھا کر وارننگ دی۔ معتصم نے پھر سر جھکا دیا۔ وہ دبے دبے جوش سے حروف کی سائڈز اوپر نیچے کر رہی تھی، یہاں تک کہ اس نے پورا لفظ چینج لکھ لیا۔ اب یہ کھل جائے گا، مگر پزل باکس جامد رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ پاسورڈ کچھ اور ہے، اور وہ کچھ ایسا ہے جسے صرف تم کھول سکتی ہو، کچھ ایسا جو صرف تمہیں ہی معلوم ہوگا۔ حیا، تم ہیراکلیٹس کی میٹا فزکس میں تو انٹرسٹڈ نہیں ہو؟ لطیف کچھ سوچ کر کہنے لگا، فی الحال تو میں ٹاکسم جانے میں انٹرسٹڈ ہوں۔ میرا خیال ہے میں تیار ہو جاؤں۔ وہ ہار مانتے ہوئے باکس لیے اٹھ گئی۔ ہم نے بھی ٹاکسم جانا ہے، اور گورسل نکلنے میں 1.5 گھنٹہ تو ہے۔ تم تیار ہو جاؤ تو اکٹھے چلتے ہیں۔ لکڑی کا وہ پزل باکس اس نے اپنے ڈروم کے لاکر میں رکھا، پھر اپنے کپڑے کھنگالنے لگی۔ جس افراتفری میں گئی تھی، یہ یاد کہاں تھا کہ لانڈری کو کپڑے نہیں دیے۔ اس وقت جو ایک واحد استری شدہ جوڑا ہینگر پہ لٹکا تھا، وہ اس کی سیاہ فراک تھا جس کی اوپری پٹی سنہری سکوں سے بھری تھی، وہیں جو وہ جہان کے استقلال اسٹریٹ میں دیے گئے ڈنر پر پہن کر گئی تھی۔
فی الحال وہ پھپھو سے پہلے اپنی ان میزبان آنٹی کے گھر جا رہی تھی جنہوں نے پہلے روز ان کا کھانا کھایا تھا، چونکہ وہ ایک طرح سے ڈی جے کے لیے ہی جا رہی تھی، سو یہ کام والا فراک مناسب نہیں تھا، بلکہ وہ اوپر سیاہ کوٹ پہن لے گی تو کام چھپ جائے گا، اور نیچے سے تو فراک سادہ ہی تھا۔ اس نے لباس بدل کر اپنے بال کیچر میں باندھے، پھر اپنے سنہری کلچ میں پاکستانی سلم سا موبائل ڈالا۔ کلچ چھوٹا سا تھا، اس میں ترک بھدا فون پورا نہیں آتا تھا، سو اس نے ترک فون کوٹ کی جیب میں رکھ دیا اور کلچ کی زنجیر کو ایک کندھے سے گزار کر دوسرے پہلو میں ڈال کر پڑی پن کے ساتھ فراک کی بیلٹ سے نتھی کر لیا۔ سنہری سکوں کے کام میں سنہری ستاروں والا پرس چھپ سا گیا تھا، کم از کم اب کوئی اس کا پرس چھین تو نہیں سکتا تھا نا۔ مسز عبداللہ کا پتہ اس کے پاس تھا، حال سے ان کا نمبر لے کر ان کو فون بھی کر دیا تھا۔ جب سے وہ ترکی آئی تھی ان کے گھر پلٹ کر نہیں گئی تھی، اب اسے لازمی جانا چاہیے تھا۔ گورسل میں وہ درمیانی راستے والی نشست پر بیٹھی تھی، راستے کے اس طرف معتصم اور اس کے ساتھ لطیف بیٹھا تھا۔ حیا کے بائیں جانب کھڑکی کے ساتھ والی نشست پہ ایک ترک لڑکی بیٹھی تھی۔ تمہارا فلوٹیلا فلسطین کب پہنچے گا معتصم؟ وہ سیاہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کی طرف گردن موڑ کر اس سے مخاطب تھی۔ جون میں پہنچ جائے گا۔ اسرائیلی اسے داخل تو ہونے دیں گے نا؟ امید تو ہے، کیونکہ یہ فلوٹیلا ترکی کا ہے اور اس میں بہت سے ممالک کے وفد بھی ہیں، جواب لطیف نے دیا تھا۔ اور اگر اسرائیلیوں نے ایسا نہ ہونے دیا تو آخر بنی اسرائیل سے کسی بھی چیز کی توقع کی جا سکتی ہے؟ تو پھر یہ یاد رکھنا کہ جتنے بنی اسرائیل وہ ہیں اتنے ہم بھی ہیں۔ وہ سامنے دیکھو، وہ اسرائیلی ایمبیسی ہے۔ معتصم کے اشارے پر ان دونوں نے گردنیں اونچی کر کے ونڈ اسکرین کے پار دیکھا، جہاں ایک جھنڈے والی عمارت دکھائی دے رہی تھی۔ اگر فلوٹا غزہ نہ پہنچا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ ایمبیسی دوبارہ استنبول میں نظر نہیں آئے گی۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لطیف نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ می ٹو، حیا نے فوراً کہا۔ می تھی، پاس بیٹھی ترک لڑکی نے فوراً انگلی اوپر کی۔ وہ بے اختیار ہنسی۔ ویسے معتصم، ٹالی کو اغوا کرنا زیادہ مناسب رہے گا نہیں؟ لطیف کی بات پر سب ہنس پڑے تھے۔ اسے یاد تھا ڈی جے کو ان کی ٹالی سے دوستی کتنی بری لگتی تھی۔ ٹاکسم اسکوائر پر مغرب اتر رہی تھی اور ہر طرف اندھیرا سا چھا رہا تھا۔ اسکوائر کی بتیاں ایک ایک کر کے جلنے لگی تھی۔ تم نے جدھر جانا ہے ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، اکیلی مت جاؤ۔ وہ دونوں بس سے اتر کر اس کے لیے رکے کھڑے تھے۔ ترکوں کے ساتھ رہ کر تم بھی ترک بن گئے ہو۔ ان پر پرخلوص ترکوں سے راستہ پوچھو تو منزل تک پہنچا کر آتے ہیں۔ مادام آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان پرخلوص ترکوں کے اس ملک میں ہر سال تقریباً 500 لڑکیاں اغوا کر کے آگے بیچ دی جاتی ہیں، اور یہ ترکی کا سب سے منافع بخش کاروبار ہے۔ اچھا اب ڈراؤ تو مت، مجھے تھوڑی دور ہی جانا ہے۔ وہ تینوں سڑک کے کنارے ساتھ ساتھ ہی چلنے لگے تھے۔ تم اپنی آنٹی کے گھر جا رہی ہو؟ ہاں، مجھے ابھی اپنی ہوسٹ آنٹی کے گھر بھی جانا ہے۔ کچھ دن بعد میں جب واپس آؤں گی تو اس پزل باکس کا حل ڈھونڈیں گے۔ وہ تینوں باتیں کرتے ہوئے ٹھنڈی ہوا میں ساتھ چل رہے تھے۔ مجسمہ آزادی ان کے پیچھے رہ گیا تھا۔ لاؤنج میں سوگواریت سی چھائی تھی۔ مسز عبداللہ اور ان کی سرخ بالوں والی بیٹی مہر مغموم سی سامنے صوفوں پر بیٹھی تھی۔ حیا کے صوفے سے ذرا دور کارپٹ پر مہر کی بیٹی عروہ کشن کا سہارا لیے نیم دراز ریموٹ پکڑے ٹی وی پر کارٹون دیکھ رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے ہم دونوں ہر ہفتے آپ کی طرف چکر لگانے کا پلان بناتے تھے، مگر ہر دفعہ کچھ نہ کچھ روک لیتا، اور اب اس نے تعصب سے سر جھٹکا۔ تم مجھے اسی روز بتا دیتی تو کم از کم میں اسے دیکھ ہی لیتی، پھر کلیئرنس میں تمہاری مدد کروا دیتی۔ تم کتنی پریشان رہی ہوگی۔ مجھے تو اپنی آنٹی کو بتانے کا بھی ہوش نہیں تھا۔ ایسا اچانک دھچکا لگا کہ اس نے فکرہ ادھورا چھوڑا اور سر جھکا کر انگلی کی پور سے آنکھ کا کنارہ پونچھا۔ مہر نے بہت فکر مندی سے اس کی طرف دیکھا۔ تم بہت کمزور ہو گئی ہو پہلے سے حیا، اور تمہاری رنگت بھی کملا گئی ہے۔ بس بخار ہو گیا تھا اور پھر سفر کی تھکان۔ وہ اداسی سے مسکرائی۔ وہ واقعی بہت پسمردہ اور تھکی تھکی سی لگ رہی تھی۔ میں ذرا کھانے کا کچھ کر لوں؟ مسز عبداللہ اٹھی تو وہ بے اختیار کہہ اٹھی۔ کھانا پھپھو کی طرف ہے، میں بس چائے پیوں گی۔ پھر مجھے صرف 10 منٹ دو، وہ عجلت سے کہتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ مہر بھی ان کے پیچھے جانے کے لیے اٹھی، پھر عروہ کو دیکھا۔ عروہ،
تم حیا کو کمپنی دو، اور فار گاڈ سیک عروہ، جب کوئی مہمان آتا ہے تو ٹی وی نہیں دیکھتے۔ اس نے جاتے جاتے بچی کو خفگی سے گھورا۔ عروہ گڑبڑا کر سیدھی ہوئی اور مڑ کر حیا کو دیکھا، پھر سادگی سے مسکرا دی، سوری، کوئی بات نہیں، تم بے شک کارٹون دیکھ لو، میں بور نہیں ہوں گی۔ ویسے کون سا کارٹون ہے یہ؟ اسے کارٹون ذرا شناسا لگے تو آنکھیں سکیڑ کر اسکرین کو دیکھنے لگی۔ کیپٹن پلانٹ، آپ نے دیکھے ہیں کبھی؟ عروہ دبے دبے جوش سے بتاتی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ارے یہ کیپٹن پلانٹ ہے، میرے فیوریٹ، وہ ایک دم خوشی سے کہتی صوفے کی نشست پر آگے کو ہوئی۔ مجھے یہ بہت پسند ہے، اور لنڈا تم بہت زیادہ۔ عروہ، میری تو جان تھی کیپٹن پلانٹ میں، میں بچپن سے ہی ان کی بہت جنونی فین رہی ہوں۔ جب یہ سارے پلانٹس اپنی اپنی انگوٹھیاں فضا میں بلند کر کے فائر، ارتھ، ونڈ، واٹر چلاتے تھے تو میرے اندر اتنی انرجی بھر جاتی کہ مجھے لگتا میں بھی اڑنے لگوں گی۔ وہ چھوٹے بچوں سے کبھی بھی اتنی بے تکلف نہیں ہو پاتی تھی، مگر یہاں معاملہ کیپٹن پلانٹ کا تھا۔ پھر میرے ابا نے مجھے سمجھایا کہ آگ، مٹی، ہوا اور پانی ہمارے اس سیارے کو بنانے والے 4 ایلیمنٹس ہیں۔ تب پہلی دفعہ مجھے ان 4 یونانی عناصر کا پتہ چلا تھا۔ ہاں مجھے پتہ ہے، ماما نے مجھے بتایا تھا کہ یونانی عناصر ہیں۔ مجھے بھی تبھی ابا نے بتایا تھا کہ کس طرح یونانی فلسفیوں نے یہ 4 عناصر باری باری پیش۔ وہ کہتے کہتے ایک دم رکی، لمحے بھر کو اس کے اندر باہر بالکل سناٹا چھا گیا۔ یونانی عناصر، اس نے بے یقینی سے زیر لب دہرایا۔ اسے یاد تھا یہ عناصر یونانی فلسفیوں نے پیش کیے تھے۔ کسی نے کہا دنیا پانی سے بنی ہے، کسی نے کہا ہوا سے، اور وہ عنصر اس فلسفی کی پہچان بن گیا۔ ہیراکلیٹس کا عنصر کون سا تھا؟ وہ خود سے پوچھتی جیسے چونک اٹھی۔ عروہ منتظر نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ عروہ مجھے نیٹ چاہیے ابھی اسی وقت، وہ بے چینی سے بولی تو عروہ سر ہلا کر اٹھی اور صوفے پر سے ایک آئی پوڈ اٹھا کر اسے دیا۔ یہ ممی کا آئی پوڈ لے لیں۔ تھینکس۔ اس نے آئی پوڈ پکڑ کر اس کا گال تھپ تھپایا اور جلدی جلدی گوگل کھولنے لگی۔ تقریباً آدھ گھنٹے بعد جب وہ ان سب کو خدا حافظ کر کے باہر آئی تو سڑک کے کنارے چلتے ہوئے اس نے کوٹ سے اپنا ترک فون نکالا اور تیزی سے معتصم کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ حیا، خیریت؟ وہ فون اٹھاتے ہی ذرا فکر مندی سے بولا تھا۔ معتصم، تمہیں پتہ ہے یونانی فلسفیوں نے زمین کی تحقیق کی وضاحت کرنے کے لیے کچھ عناصر پیش کیے تھے کہ زمین ان سے مل کر بنی ہے۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد وہ آہستہ سے بولا، حیا میرے خیال سے کہ تم ذرا تھک گئی ہو، تھوڑا سا ریسٹ کر لو، اس کے بعد تم نارمل ہو جاؤ گی۔ معتصم، اس نے جھنجھلا کر زور سے کہا، میں سنجیدہ ہوں، میری بات سنو۔ ہم خواہ اس نیم پاگل آدمی کی سوانح عمری پڑھ رہے تھے، ہمیں اس کی فلسفی چاہیے تھی۔ اس دور کے ہر فلسفی نے اپنا ایک عنصر پیش کیا تھا اور اس کے خیال میں زمین کی ہر چیز اس عنصر سے بنی تھی۔ کسی نے کہا وہ پانی ہے، کسی نے کہا ہوا، اور یوں ان 4 بلکہ 5 عناصر کی فہرست مرتب ہوئی تھی۔ ہیراکلیٹس کا عنصر آگ تھا اور یہی اس کی پہچان تھا۔ فائر، ہاں فائر، ہیراکلیٹس کی دائمی آگ۔ اس نے آگ کی بنیاد پر اپنی فلسفی آف چینج پیش کی تھی۔ معتصم، انسان ایک دریا میں 2 دفعہ کیوں نہیں اتر سکتا؟ کیونکہ انسان اور دریا دونوں ہیراکلیٹس کے خیال میں آگ سے بنے تھے، اور دنیا میں سب سے زیادہ تبدیل ہونے والی چیز آگ ہے، جو ہر لمحہ بدلتی ہے اور جو ہر چیز کو بدل دیتی ہے۔ اس پزل باکس پہ لکھی بات ایک ہی لفظ کی طرف اشارہ کرتی ہے، جو ہے فائر۔ وہ کالونی کے سرے پر کھڑے ہو کر فون پر کہہ رہی تھی، رات بڑھ رہی تھی اور اسٹریٹ پولز جل اٹھے تھے۔ مگر حیا، فائر میں تو 4 حروف ہیں، یہ کوڈ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کوڈ ہے بھی نہیں، اس کا مطلب ہے آگ، اصلی والی آگ، ٹالی کا لائٹر، اسرائیلی آگ، یاد ہے تمہیں؟ او مائی، اسے ایک لمحہ لگا تھا سمجھنے میں۔ تمہارا مطلب ہے کہ اس نے آگ کی طرف اشارہ کیا ہے؟ کیونکہ اس خط کی طرح اس باکس پر بھی کچھ لکھا ہوگا جو صرف آنچ دکھانے سے ظاہر ہوگا۔ اس نے مسکرا کر کہتے ہوئے اس کی بات مکمل کی۔ حیرت ہے یہ خیال مجھے کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ تم کافی تھک گئے ہو، ذرا آرام کر لو، پھر تم نارمل ہو جاؤ گے۔ وہ جواباً ہنس دیا۔ چلو پھر تم رات کو واپس آؤ گی تو اس باکس کو کھولیں گے؟ نہیں، میں آج رات واپس نہیں آؤں گی، میں آنٹی کی طرف رکوں گی۔ تمہاری اپنی آنٹی یا پھر وہ ہوسٹ آنٹی؟
میں فکرہ اس کے منہ میں رہ گیا۔ کسی نے اس کے کان پہ لگا فون زور سے کھینچا تھا۔ اسے مڑنے یا چیخنے کا موقع بھی نہیں مل سکا۔ کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور کوئی سوئی کی نوک تھی جو اس کی گردن کے آر پار کہیں کھبی تھی۔ لمحے بھر کا عمل تھا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرے بادل چھانے لگے۔ دل و دماغ کے سن ہونے سے قبل جو آخری بات اس نے سوچی تھی وہ یہ تھی کہ کوئی اسے پیچھے کی طرف گھسیٹ رہا تھا اور پھر ہر طرف اندھیرا تھا۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ بدقت پلکیں اوپر کو اٹھی تھی۔ ان پر جیسے بہت بوجھ سا تھا۔ ہر سو اندھیرا تھا، گھپ اندھیرا۔ وہ ایسے پڑی تھی کہ کمر دیوار سے لگی تھی اور گھٹنے سینے سے۔ وہ جیسے ایک بہت تنگ و تاریک جگہ پر بہت سے سامان کے اندر کہیں پھنسی بیٹھی تھی۔ اس نے آنکھیں چند ایک بار جھپکائی۔ منظر ویسا ہی رہا، اندھیرا، تاریکی۔ بس اتنا احساس ہوا کہ وہ کسی تنگ سے کمرے میں ہے جہاں اس کے دونوں اطراف وزنی چیزیں رکھی ہیں۔ اس نے کوہنیوں کے بل اٹھنا چاہا تو دائیں ہاتھ میں کھنچاؤ تھا۔ اس نے ہاتھ کھینچنا چاہا، ذرا سا لوہا کھنکا۔ اس کی دائیں کلائی میں ہتھکڑی ڈلی تھی اور وہ دیوار سے بندھی تھی۔ اس نے زور سے کلائی کو جھٹکا مگر بے سود۔ اس کے سر اور کمر میں بے تحاشا درد ہو رہا تھا، جیسے کوئی چوٹ لگی ہو۔ بامشکل وہ اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے دوسرے ہاتھ کے سہارے ذرا سی سیدھی ہو کر بیٹھی۔ بائیں جانب کوئی بوجھ سا اس کے اوپر گرنے لگا۔ اس نے آزاد ہاتھ سے اسے پرے دھکیلا تو وہ نرم سا بوجھ دوسری جانب ذرا سا لڑک گیا۔ حیا نے گردن موڑی۔ درد کی ایک تیز بے اختیار اٹھی۔ اس کے لبوں سے کراہ نکلی۔ پیچھے دیوار لکڑی کے پھٹوں سے بنی تھی اور پھٹوں میں باریک سی زریں تھی۔ اب ذرا آنکھیں اندھیرے کی عادی ہوئی تو اسے نظر آیا ان درزوں سے رات کی تاریکی میں زر سی روشنی جھانک رہی تھی۔ وہ بدقت چہرہ اس درز کے قریب لائی اور آنکھیں سکیڑ کر جھانکا۔ باہر ہر سو سمندر تھا، سیاہ پانی جو رات کے اس پہر زرد روشنیوں میں چمک رہا تھا۔ پل کی روشنیاں، ہاں وہ پانی ہی تھا۔ وہ باسفورس کے سمندر پر بنے اس پل کے آس پاس ہی کہیں تھی، مگر وہ باسفورس برج نہیں تھا۔ وہ ذرا مختلف لگ رہا تھا، شاید وہ ٹھیک سے دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ بائیں طرف موجود بوجھ پھر سے اس پر لڑکنے لگا۔ اس نے کوفت سے اسے پرے دھکیلا تو اس کا ہاتھ نم ہو گیا۔ وہ نم ہاتھ چہرے کے قریب لائی اور دور سے آتی روشنی میں دیکھنا چاہا۔ اسے نمی کا رنگ تو نظر نہیں آیا مگر بو، وہ خون تھا۔ وہ متوش سی ہو کر ہاتھ اپنے کپڑوں سے رگڑنے لگی۔ اس کا کوٹ اس کے جسم پر نہیں تھا۔ جو واحد خیال اسے اس وقت آیا تھا وہ بہت تکلیف دہ تھا۔ عبد الرحمن پاشا نے اغوا کروا لیا تھا۔ زور زور سے وہ اپنا ہاتھ سنہری سکوں سے رگڑ رہی تھی۔ جب اس کی انگلیاں ذرا بھاری سی چیز سے ٹکرائی وہ ٹھہر گئی اور اسے ٹٹولا۔ اس کا چھوٹا سنہری کلچ جو فراک کی بیلٹ کے ساتھ نتھی تھا اس کے سر میں درد سے ٹیس اٹھ رہی تھی۔ ذہن میں اپنی پھپھو کی آخری گفتگو گونج رہی تھی۔ اس نے شام میں انہیں یقین دلایا تھا کہ رات کھانے پر وہ ان کے ساتھ ہوگی۔ اب جانے کون سا وقت تھا، پھپھو نے اس کا انتظار کیا ہوگا اور اسے نہ پا کر کیا ان کے ذہن میں آیا ہوگا کہ وہ اغوا ہو گئی ہے۔ اس نے اپنے آزاد ہاتھ سے کلچ کھولا۔ اندر اس کا پتلا سا پاکستانی فون رکھا تھا۔ انہوں نے اس کا فون کیوں نہیں لیا وہ سمجھ گئی تھی۔ اس کا ترک فون کھینچ کر انہوں نے سمجھا ہوگا کہ وہ اسے رابطے کے ہر ذریعے سے محروم کر چکے ہیں، اور فراق کے ساتھ نتھی کلچ پر ہم رنگ ہونے کے باعث کسی نے غور نہیں کیا ہوگا۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ اس کے پاس 2 فون تھے، مگر عبد الرحمن پاشا کو تو معلوم تھا۔ لیکن اس نے اسکرین کو چھوا تو وہ روشن ہو گئی۔ بند کمرے میں مدھم سی سفید روشنی جل اٹھی۔ اس موبائل میں مہوش کی مہندی والے روز ہی اس نے بیلنس ڈلوایا تھا، اور یہ پاکستانی نمبر تھا جس کی رومنگ آن تھی۔ معلوم نہیں کتنے پیسے بچے تھے، 1 کال کے تو ہوں گے۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ بیلنس چیک کیا۔ اس میں اتنے ہی پیسے تھے کہ وہ ترکی کے کسی نمبر پر 30 سیکنڈ کی کال کر سکتی۔ بس اتنی سی دیر میں بھی وہ جہان کو اپنی صورتحال سمجھا سکتی تھی۔ وہ جلدی جلدی فون بک نیچے کرنے لگی۔ جے میں جہاں کا نمبر نہیں تھا۔ اس نے سی میں دیکھا، وہاں بھی نہیں تھا۔ وہ ذرا حیرت سے سبین پھپھو کا نام تلاشنے لگی۔ ان کا نمبر بھی غائب، بس پاکستانی نمبر تھے۔ کیوں؟ اس نے دکھتے سر کے ساتھ سوچنا چاہا، اور تب ایک جھماکے سے اسے یاد آیا یہ پاکستانی فون تھا، اور ترکی کے سارے نمبرز اس نے اپنے ترک فون میں محفوظ کر رکھے تھے۔ اب وہ گھر فون کر کے اپنے اغوا کا نہیں بتا سکتی تھی، اور نہ اتنا بیلنس تھا کہ وہ انہیں کال کر کے جہان کا نمبر لیتی۔
30 سیکنڈ کی کال اسے ضائع نہیں کرنی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے سر دیوار سے لگا دیا۔ وہ سوچنا چاہتی تھی، فرار کا کوئی راستہ، مدد کی کوئی صورت، اور تب ہی اس نے لکڑی کی اس دیوار کے پار وہ آوازیں سنی۔ عربی میں تیز تیز بولتا ایک آدمی جیسے دور سے چلتا ہوا اسی طرف آ رہا تھا۔ پاشا تمہیں جان سے مار دے گا اگر اسے علم ہوا کہ تم اس کی لڑکی کو اٹھا لائے ہو۔ یہ بحری جہاز روانہ ہو جائے، پھر میں یہاں سے بہت دور چلا جاؤں گا جہاں پاشا کے فرشتے بھی نہیں پہنچ سکتے۔ دوسری آواز ذرا جھنجھلائی ہوئی تھی۔ وہ دونوں اسی دیوار کے پیچھے باتیں کر رہے تھے۔ تم امید کرو، اور تم اچھی امید کرو، کیونکہ اگر پاشا کو… آوازیں دور جا رہی تھی۔ اب وہ مبہم ہو گئی تھی۔ اس نے ان کی باتوں پہ غور کرنا چاہا۔ وہ پاشا کا ذکر کر رہے تھے، کچھ ایسا جو اس کے علم میں نہیں تھا، بحری جہاز کی روانگی اور پاشا کی لا علمی۔ تو کیا پاشا کے کہنے پہ اغوا نہیں کی گئی تھی؟ وہ کتنی ہی دیر اپنے درد کرتے سر کے ساتھ سوچنے کی کوشش کرتی رہی، مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے فون کو دیکھا۔ اس فون میں ترکی کا ایک ہی نمبر تھا۔ جب وہ ریسٹورنٹ میں اپنا ترک موبائل چھوڑ کر گئی تھی تو اسے اسی پاکستانی فون پر پاشا نے کال کیا تھا۔ اس نے وہ نمبر محفوظ نہیں کیا تھا، مگر وہ کال لاگ میں پڑا تھا۔ اس نے کپ کپاتی انگلیوں سے لاک کھولا۔ وہ خالی تھا، صرف ایک کال تھی جو ترکی آتے ہی ابا نے اس نمبر پر کی تھی، باقی لاگ ارم نے مٹا دیا تھا۔ اس سر گھومنے لگا اس کا سر، ہر طرف اندھیرا تھا، ہر راستہ مسدود، ہر دروازہ بند۔ وہ 30 سیکنڈ کی کال کس کو کرے؟ سارے ایمرجنسی نمبرز ترک فون میں تھے اور ترکی کے دوسرے نمبر اسے زبانی یاد نہیں تھے۔ وہ نمبر حیا سلیمان کو کبھی زبانی یاد نہیں رہتے تھے۔ بوجھ پھر سے اس پر لڑکنے لگا۔ اس نے موبائل کی روشنی اس پر ڈالی اور ایک دم بالکل چھل رہ گئی۔ وہ لمبے سنہری بالوں والی ایک لڑکی تھی جو اس پر گری تھی۔ اس کے منہ اور کندھے سے خون نکل رہا تھا۔ بغیر آستین کی قمیض سے جھلکتے اس کے سنہرے بازو پہ کچھ لکھا تھا۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے بازو پہ موبائل کی روشنی کی۔ وہاں سیاہ رنگ سے انگریزی میں لکھا تھا، نتاشا۔ نتاشا شاید اس کا نام تھا، اور وہ اس کے نام کا ایک بدصورت سا ٹیٹو تھا جو جلا ہوا کوئی داغ۔ اس نے موبائل کی روشنی ادھر ادھر دوڑائی۔ اس چھوٹے سے ڈربے میں ہر طرف لڑکیاں تھیں، ایک دوسرے کے اوپر گری ہوئی، بے ہوش بے سدھ پڑی۔ کسی کے چہرے پر نیل تھے تو کسی کے بازوؤں پر خراشیں یا جمع ہوا خون تھا۔ خون کی بو اور سر میں اٹھتا شدید درد۔ اس کا جی ایک دم متلانے لگا تھا۔ اسے محسوس ہوا وہ پھر سے ہوش کھو دے گی۔ اپنے ناکارہ فون کو کھلے کلچ میں ڈالتے ہوئے اس کی نگاہ اندر پڑے کارڈ پہ پڑی۔ اس نے جلدی سے وہ کارڈ نکالا، اتصالات کا کالنگ کارڈ جو انہوں نے ابو ظہبی میں خریدا تھا، مگر اب وہ بیکار تھا۔ اس نے اندر انگلیاں ڈال کر ٹٹولا اور پھر یہ طے شدہ کارڈ نکالا۔ کارڈ کو سیدھا کر کے اس نے گھٹنے پہ رکھا اور موبائل کی روشنی اس پر ڈالی۔ ہاف وائٹ کارڈ پہ لکھے سیاہ الفاظ روشن ہوئے، شیخ عثمان شبیر۔ نیچے ترکی کے 3 نمبرز لکھے تھے، آفس، گھر اور موبائل کا۔ اس کا دل نئی امید سے دھڑکنے لگا۔ اسے ایکسٹینشن یاد نہیں آ رہی تھی، کوئی تاریخ تھی، کوئی نشان، کوئی مشہور واقعے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے یاد کرنے کی کوشش کی۔ اسے یہ 3 سیکنڈ کی کال ضائع نہیں کرنی تھی، مگر اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ سر میں اٹھتا درد اب ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دوبارہ کارڈ کو دیکھا اور کچھ سوچ کر موبائل نمبر ملایا اور فون کان سے لگایا۔ ترک میں ریکارڈنگ چلنے لگی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ فون بند ہے۔ اس نے ڈولتے دل کے ساتھ گھر کا نمبر ملایا۔ گھنٹی جا رہی تھی، وہ بے چینی سے لب کاٹتی سنے گئی۔ اس کی امید کا دیا بار بار جلتا بجھتا جا رہا تھا۔ بند کمرے میں خون کی عجیب سی بو پھیلی تھی، اس سے سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ دوسری جانب گھنٹی ابھی تک جا رہی تھی۔ پلیز اللہ تعالیٰ پلیز! اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ السلام علیکم۔ اسی لمحے فون اٹھا لیا گیا۔ کون؟ عثمان انکل؟ وہ تیزی سے بولی۔ نہیں، میں ان کا بیٹا سفیر۔ وہ جو بھی تھا ذرا چونکا۔ میں حیا بول رہی ہوں، حیا سلیمان۔ میں عثمان انکل کے ساتھ آئی تھی، اتحاد ایئر لائنز، سوانجی یونیورسٹی ایکسچینج اسٹوڈنٹ۔ وقت کم تھا اور وہ اسے تعارف میں ضائع نہیں کر سکتی تھی۔ کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ نہیں، مجھے ان لوگوں نے اغوا کر لیا۔ یہاں پر کوئی کمرہ ہے، میں اس میں بند ہوں۔ یہاں 6-7 اور لڑکیاں بھی ہیں۔ پلیز کسی سے کہیے میری مدد کرے۔ وہ تیز تیز بولتی گئی۔ 1 منٹ، مجھے بتائیے کہ آپ کس جگہ پر ہیں؟ کوئی آئیڈیا ہے آپ کو؟ کسی کھڑکی وغیرہ سے باہر دیکھ سکتی ہے؟ ہاں،
یہاں باہر سمندر ہے، مجھے ایک فیری نظر آ رہا ہے اور ادھر ایک پل ہے، باسفورس برج نہیں یہ۔ رابطہ کٹ گیا۔ اس نے بوکھلا کر اسکرین کو دیکھا اور پھر اس باریک در سے جھلکتے منظر کو۔ اس نے باسفورس برج کہہ دیا تھا جبکہ وہ باسفورس برج نہیں تھا، وہ اب پہچانی تھی، یہ سلطان احمد برج تھا، شہر کے دونوں حصوں کو ملانے والا دوسرا پل۔ اس نے اپنی لوکیشن ہی غلط بتائی تھی۔ اب وہ بے بسی سے موبائل کو دیکھے گئی، بیلنس ختم ہو گیا تھا اور اب وہ کال ریسیو کرنے سے بھی قاصر تھی۔ دروازے پر آہٹ ہوئی، تالا کھلنے کی آواز۔ اس نے جلدی سے فون کلچ میں ڈال کر اسے بند کیا اور گردن ایک طرف ڈھڑکا کر آنکھیں موند لیں۔ دروازہ بھاری چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلا، کوئی اندر آیا۔ اس پہ جھک کر اس کی ہتھ کڑی چابی سے کھولی اور پھر اسے بازو سے کسی جانور کی طرح گھسیٹتے باہر لے جانے لگا۔ اس کے لبوں سے بے اختیار کرہا نکلی۔ وہ آدمی اسے بڑے کمرے میں لایا اور اب کرسی پہ بٹھا کر اس کے ہاتھ پاؤں کرسی سے باندھ رہا تھا۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، وہ منمنائی تھی۔ اس نے جواباً ٹیپ کا ایک ٹکڑا دان سے کاٹ کر اس کے لبوں سے کس کر چپکا دیا۔ وہ گردن دائیں سے بائیں مارنے لگی۔ ٹیپ سے اس کی آواز گھٹ کر رہ گئی تھی۔ وہ توجہ دیے بنا لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر چلا گیا۔ اس نے نگاہیں پورے کمرے پر دوڑائی۔ وہ بڑا سا کمرہ تھا، ایک طرف بڑا صوفہ رکھا تھا اور دوسری طرف آتش دان جس کے پاس وہ کرسی سے جکڑی بیٹھی تھی۔ آتش دان میں آگ بھڑک رہی تھی، ریگولیٹرز کی دائمی آگ، ساتھ ہی لوہے کی چند سلاخیں پری الاؤ میں دہک رہی تھی۔ ان کے سرے پہ انگریزی کے مختلف حروف لکھے تھے اور وہ حروف دہک دہک کر سرخ انگارے بن چکے تھے۔ آتش دان کی ایک طرف ایک چھوٹی انگیٹھی رکھی تھی، اس میں جلتے انگاروں پہ ایک برتن میں شہد کی طرح کا گاڑھا سا مائع ابل رہا تھا۔ اس کی بو سارے کمرے میں پھیلی تھی، شہد سے زیادہ بھورا مائع، وہ شاید ویکس تھی۔ اس نے گردن گرا دی، اس کی ہمت ختم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اب بہت دیر سے اس کمرے میں تنہا پڑی تھی اور یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اسے لگ رہا تھا اس نے وہ کال ضائع کر دی، پتہ نہیں وہ کون تھا اور اسے اس کی سمجھ بات آئی بھی تھی یا نہیں، اور وہ کچھ کرے گا بھی یا نہیں۔ اگر وہ گھر فون کر لیتی تو شاید، مگر نہیں، گھر فون کرنے کی صورت میں بات پھیل جاتی اور اس سے تو بہتر تھا کہ وہ یہیں پڑی رہتی۔ لیکن بات تو اب بھی پھیل جائے گی، اور جو ذلت، جو بدنامی اس کا انتظار کر رہی تھی، اس کے سامنے وہ بھولی بصری سی ویڈیو آ گئی۔ شریفوں کا مجرا، نہیں، پلیز اللہ تعالیٰ میری مدد کریے۔ وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ دعا مانگنے لگی۔ اس کی دعا پہلے قبول نہیں ہوئی تھی، شاید اب ہو جائے، شاید اب اس کی مدد کر دی جائے۔ آتش دان کے قریب ہونے کے باعث تپش اس تک پہنچ رہی تھی اور اس مسلسل حدت سے اس کے پاؤں دہکنے لگے تھے۔ وہ ذرا الاؤ کو دیکھ رہی تھی جس کی سرخ لپیٹیں اٹھ اٹھ کر ہوا میں گم ہو رہی تھی۔ گرمی بڑھتی جا رہی تھی، اس کا سارا وجود گویا آگ میں دہک رہا تھا۔ لمبے بال کمر اور کندھوں پر بکھرے تھے، وہ ان کو سمیٹنے پر بھی قادر نہیں تھی۔ اس نے پورا زور لگا کر کرسی کو پیچھے دھکیلنا چاہا مگر وہ نہیں ہلی۔ پسینے کی چند بوندیں اس کی گردن اور پیشانی پہ چمک رہی تھی۔ دفتن دروازہ کھلا، اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ ایک پستہ قد چینی نقوش کا حامل شخص تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا بیگ تھا جسے اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی میز پہ رکھا، پھر اس کی طرف آیا اور ایک ہاتھ سے کرسی کا رخ اپنی جانب موڑا اور ہاتھ سے ڈکٹ ٹیپ کا کنارہ پکڑ کر کھینچ کر اتارا۔ آہا، نتاشا! وہ قریب سے دیکھنے پہ کوئی روسی لگتا تھا۔ میں نتاشا نہیں ہوں، پلیز مجھے جانے دو۔ ایک امید سی بندھی کہ وہ اسے کسی اور کے دھوکے میں پکڑ لائے تھے۔ ناؤ یو آر نتاشا، انگلش، آل رائٹ۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر مسکراتا ہوا انگیٹھی کی طرف بڑھ گیا۔ پلیز مجھے جانے دو، وہ اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے منت بھرے لہجے میں بولی۔ وہ آگ کے سامنے کھڑا تھا، تپش کا رستہ رک گیا، ذرا سا سکون ملا۔ پور کنٹری، ٹورسٹ گھر، پور پیپل۔ وہ نفی میں سر ہلا کر ایک سلاخ اٹھائے اسے الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ میرا باپ امیر آدمی ہے، وہ تمہیں تاوان کی رقم دے دے گا۔ سو نتاشا، یو ڈونٹ وانٹ انگلش نیم؟ وہ ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں کہتا، اس کی طرف پلٹا۔ وہ جواب دیے بنا یکٹک اس سلاخ کو دیکھے گئی جس پر لکھا ایم دہک رہا تھا، یا شاید وہ ڈبلیو تھا۔ وہ سلاخ کیوں دہکا رہا تھا؟ کس لیے؟
ایک خوف سا اس کے اندر سر اٹھانے لگا۔ اسے بے اختیار اس کمرے میں بے سود بڑی لڑکی کا بازو یاد آیا۔ وہ ٹیٹو نہیں تھا، وہ لمحے بھر میں جان گئی تھی۔ یو وانٹ انگلش نیم؟ وہ اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ نو نو، وہ بے یقینی سے نفی میں سر ہلاتی بڑبڑائی۔ ناؤ دس از یور نیم۔ وہ سلاخ کا دہکتا لوہا اس کے قریب لایا۔ نہیں نہیں، وہ گردن دائیں بائیں ہلاتی زور سے چلانے لگی۔ وہ اسے اس گرم لوہے سے داغنے لگا تھا۔ اس کا چہرہ خوف و دہشت سے سفید پڑ گیا تھا۔ یور نیم، اس نے جتا کر کہتے سلاخ حیا کے بازو کے قریب کی، جہاں فراق کی چھوٹی آستین ختم ہوتی تھی، کندھے سے ذرا نیچے۔ وہاں وہ سلاخ قریب لے گیا۔ اسے دہکتے انگارے کی حدت محسوس ہوئی۔ وہ تڑپ کر ادھر ادھر سر مارنے لگی۔ نہیں پلیز نہیں۔ اس لمحے اس نے دل سے دعا کی تھی کہ کوئی آ جائے اور اس پستہ قد روسی سے اسے نجات دلا دے۔ کوئی تو آ جائے، چاہے وہ عبد الرحمن پاشا ہی کیوں نہ ہو، کوئی تو۔ روسی نے دہکتا ہوا لوہا اس کے بازو کے اوپری حصے پر رکھ کر دبایا۔ وہ بری طرح سے بلبلا اٹھی۔ اس کے حلق سے ایک دل خراش چیخ نکلی تھی، مگر وہ اسی طرح زور دے کر سلاخ دبائے کھڑا تھا۔ اندر سے ماس جلنے لگا۔ وہ روح میں اتر جانے والی، زخمی کر دینے والی بدترین جلن تھی۔ وہ چیخ رہی تھی، وہ رو رہی تھی۔ چند لمحے بعد اس نے سلاخ اٹھا لی۔ وہ مکمل طور پر جل گئی تھی۔ روسی دوبارہ پلٹا اور سلاخ رکھ دی۔ اس کے دائیں بازو کے اوپری حصے پہ سیاہ جلا ہوا حرف لکھا تھا۔ روسی واپس اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ حیا نے محترم سرخ نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا اور دہل کر رہ گئی۔ اس کے ہاتھ میں دوسری سلاخ تھی، جس پر HO لکھا تھا اور اوپر تلے لکھے دونوں حرف انگارہ بن چکے تھے۔ نہیں، تمہیں اللہ کا واسطہ نہیں۔ وہ وحشت سے تڑپتی خود کو پیچھے دھکیلنے لگی، مگر رسیوں نے اسے مضبوطی سے جکڑ رکھا تھا کہ وہ ہل بھی نہ پائی۔ نہیں، وہ خوف سے چلا رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا۔ سیاہ داغے گئے حرف تلے سلاخ گاڑ دی۔ کھولتا ہوا گرم درد، دہکتے انگارے، آگ اس کی تکلیف آخری حد کو چھونے لگی۔ وہ درد سے گھٹی گھٹی سی چیخ رہی تھی۔ اسے لگا وہ اس تکلیف سے مرنے والی ہے۔ وہ جسم کے اندر تک گھس کر جلا دینے والا درد تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے سلاخ ہٹائی تو حیا کی گردن بے دم سی ہو کر ایک جانب ڈھلک گئی۔ اس کا تنفس آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ تکلیف سے وہ ہوش کھونے والی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، مگر مزید رونے کی سکت وہ خود میں نہیں پاتی تھی۔ روسی اب تیسری سلاخ اٹھا رہا تھا۔ اس پر RE لکھا تھا۔ حیا نے تکلیف سے بند ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس میں مزید کچھ کہنے کی سکت نہیں رہی تھی۔ اپنی ساری زندگی فلم کی طرح اس کی نگاہوں کے سامنے گھومنے لگی۔ بچپن کے دن، یادیں، اس کے نانا کا گھر، اس کی نانی اس کے لمبے بالوں میں کنگھی پھیر رہی تھی۔ پھر منظر بدل گیا۔ وہ اور روہیل کار میں پچھلی سیٹ پر بیٹھے تھے، اسکول بیگ لیے۔ وہ اسکول جا رہے تھے۔ روہیل کچھ بتا رہا تھا اور وہ ہنس رہی تھی۔ پھر اس نے خود کو ابا کی لائبریری میں دیکھا۔ وہ ان کی ایک موٹی سی کتاب کھول رہی تھی جس میں سوکھا پھول رکھا تھا۔ وہ اس نے خود ہی وہاں رکھا تھا۔ اب وہ تایا فرقان کو اپنے عید کے کپڑے ہینگر سے اٹھائے دکھا رہی تھی اور وہ اس کا جوش و خروش اور خوشی دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ روہیل اس کے ساتھ لان میں بھاگ رہا تھا۔ ان کے آگے 2 خرگوش دوڑ رہے تھے۔ وہ دوڑ دوڑ کر تھک گئی تھی۔ اس کے لمبے بال کمر پر بکھرے تھے۔ خرگوش گھاس پر دور بھاگتے جا رہے تھے، سفید نرم نرم سے خرگوش۔ روسی نے گرم سلاخ اس کے بازو سے مس کی۔ ایک خولن سی اس کے اندر اترتی گئی۔ اگلے ہی پل اس نے کرنٹ کھا کر سلاخ ہٹائی۔ کہیں فون کی گھنٹی بجی تھی۔ خرگوش غائب ہو گئے۔ درد ہر شے پہ غالب ہو گیا۔ وہ پہلی 2 دفعہ سے کہیں گنا زیادہ شدید درد تھا، کیونکہ سلاخ جلدی ہٹانے کی وجہ سے جلد پوری نہیں جلی تھی اور حسیات باقی تھی۔ اسے لگتا تھا اس کی ہمت ختم ہو گئی ہے، مگر وہ پھر سے رو رہی تھی۔ فون، یور فون۔ آواز کے تعاقب میں وہ آگے بڑھا اور اس کی فراق کی بیلٹ سے لگا پرس نوچا۔ سیفٹی پن ٹوٹ گئی، کپڑا پھٹ گیا۔ اس نے تیزی سے پرس کھولا اور فون نکالا۔ وہ زور زور سے بج رہا تھا۔ شدید تکلیف میں بھی جو پہلی بات اس کے ذہن میں آئی تھی وہ یہی تھی کہ اس کا فون رومنگ پہ تھا اور بیلنس ختم۔ پھر فون کیسے بجا؟
रूसी कभी बेयकीनी से उसे देखता, कभी फ़ोन को। फिर उसने फ़ोन कान से लगाया, दूसरी तरफ से कुछ कहा गया। उस पे उसने जल्दी से फ़ोन बंद किया और पूरी कुव्वत से उसे दीवार से दे मारा। फ़ोन की स्क्रीन चकनाचूर होती ज़हन पे जा गिरी। यू कॉल्ड समवन? वो वहशियों की तरह उस पे झपटा और गर्दन के पीछे से बाल दबोचकर उसका चेहरा सामने किया। हया ने नेमजान अठाल आंखों से उसको देखा और फिर उसके मुंह पर थूक दिया। वो बुलबुलाकर पीछे हटा, उसके बाल छोड़े और अंगीठी पे देखता बर्तन हैंडल से उठाया, खौलती हुई वैक्स। यू बिच! वो गुस्से में मुगलजात बकता उसके करीब आया और बर्तन उसके सर पे ऊंचा किया। नो! उसकी आंखें खौफ से फैल गई। मेरे बाल! उसके लबों से बस इतना ही निकल पाया था कि रूसी ने बर्तन उसके सर पर उल्ट दी। गरम खौलती हुई वैक्स तेज़ी से उसके बालों की मांग पर गिरी और हर तरफ से नीचे लड़कने लगी। उसकी दिल खराश चीख निकली। उबलते मादे ने उसकी सर की जिल्द को गला दिया था। बाजू का दर्द गायब हो गया। वो वहशियाना अंदाज में ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी, अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और वो भी चीख रहा था। और तब उसने ज़ोर से उसकी कुर्सी को धक्का देकर उल्ट दिया। वो कुर्सी समेत औंधे मुंह ज़मीन पे जा गिरी, आतिशदान के बिल्कुल करीब। कमरे में धुआं सा भरने लगा था। वैक्स उसके सर पे जमने लगा था। उसका सर बेहद वजनी हो गया था। आंखें बंद हो रही थी। उसके मुंह से खून निकल रहा था। कमरे में धुआं बढ़ता जा रहा था। आतिशदान से आग की लपेटें लपक लपक कर उसकी तरफ आ रही थी। उसने ज़मीन पे गिरे गाल फर्श पे रखे बंद होती आंखों से उस धुंधले मंजर को देखा। धुएं के उस पार कोई रूसी का सर पकड़कर दीवार से मार रहा था। चीखे, धुआं, आग, खून, उसका पूरा जिस्म आग में दहक रहा था। जो आखिरी शय उसने देखी वो उसका स्याह फ्रॉक का दामन था। आग की एक लपेट ने उसे छू लिया था। उसने स्याह कपड़े को जर्द शोले में बदलते देखा। हर तरफ धुआं था। वो जानती थी कि वो मर रही थी। उसके सफ़ेद खरगोश उस धुएं में गायब हो रहे थे। वो जलकर मर रही थी। रेकलेटस की दायमी आग हर सू फैल रही थी। उसने धीरे से आंखें खोली। वो सफ़ेद छत, उसकी निगाहें सामने थी जिस पे खूबसूरत नक्शो निगार बने थे। दरमियान में एक कीमती नफीस फानूस लटक रहा था। उसका सर एक नरम गुदास तकिए पे था और मखमली कंबल गर्दन तक डाला था। उसने एक खाली खाली सी निगाह कमरे पे दौड़ाई। वसी और रीज़ पुरतइश बेडरूम, एक तरफ दीवार गिर खिड़की के आगे बराबर किए गए सफ़ेद जालीदार पर्दे जिससे सुबह की रोशनी छन छन कर अंदर आ रही थी। उसने आंखें फिर से मूंद ली और उन पे बाजू रख लिया। इन गुज़रे दिनों में सोती जागती कैफियत में वो बहुत रोई थी, बहुत चिल्लाई थी। ये कमरा उसने देखा था, वो इधर ही लाई गई थी। हाथ से लगी ड्रिप, अपने बालों में नरमी से चलते उस भूरी आंखों वाली लड़की की हाथ, वो इंजेक्शन, नीम, बेहोशी, उसे टूटा टूटा सा सब याद था। और उस डूबती उभरती नींद में भी वो जानती थी कि वो बेओक अदा में है, अब्दुल रहमान पाशा के सफ़ेद महल में। दरवाजे पर धीरे से दस्तक हुई और फिर वो हल्की सी चिरचिराहट के साथ खुला। कदमों की नरम सी आवाज़ बेड के करीब आई। उसने आंखों से बाजू नहीं हटाया। वो जानती थी कि ये कौन थी। सुबह बखैर, नींद पूरी हो गई है तो उठ जाओ, नाश्ता कर लो। नरम लहजे के साथ उसे टेबल पर ट्रे रखने की आवाज़ आई। वो हिली तक नहीं। नींद अच्छी है लेकिन ज़्यादती अगर अच्छी चीज़ की भी हो तो नुकसानदेह होती है। ये खीरे का सूप है और साथ नाश्ता। हयानूज़ आंखों पे बाजू रखी लेटी रही। और ये अब्दुल रहमान की कॉल है, वो तुमसे बात करना चाहता है। उसने बाजू चेहरे से हटाया, सब स्कार्फ चेहरे के गिर्द लपेटे, नीचे सुरमई और गुलाबी फूलदार स्कर्ट पे लंबा सफ़ेद स्वेटर पहने। वो हाथ में पकड़ा कार्डलेस फ़ोन उसकी जानिब बढ़ाते हुए बोली थी, लो बात करो। उसके कम उम्र चेहरे पर मासूमियत भरी शफाफियत थी और उसकी आंखें जो रात को हया को भूरी लगी थी, सुबह की रोशनी में सब्ज़ लग रही थी। वो दुनिया का सबसे शफाफ, सबसे खूबसूरत चेहरा था। मुझे उससे बात नहीं करनी, वो बोली तो उसकी आवाज़ बैठी हुई थी। बहुत चीखने के बायस अब गला जवाब दे गया था। वो कह रही है उसे तुमसे बात नहीं करनी। उसने फ़ोन कान से लगाकर नरम लहजे में अंग्रेज़ी में बताया। वो कह रहा है एक दफ़ा उसकी बात सुन लो।
اس سے کہو جو اس نے میرے لیے کیا میں اس کی احسان مند ہوں، شکر گزار ہوں، لیکن اس کے بدلے میں اگر وہ مجھے یوں اذیت دینا چاہتا ہے تو میں ابھی اسی وقت اس کے گھر سے چلی جاؤں گی، وہ بے حد رکھائی سے بولی۔ عائشہ گل کا چہرہ جواباً ویسا ہی نرم اور شفاف رہا۔ اس نے سن کر فون کان سے لگایا اور ساری بات منوان انگریزی میں دہرا دی، پھر فون بند کر دیا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ انڈیا میں ذرا پھنس گیا ہے، وہ ادھر نہیں آ سکے گا اور آئے گا بھی نہیں اگر تم یہ نہیں چاہتی، اور تم جب تک چاہو ادھر رہ سکتی ہو۔ میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ اس نے کارڈلیس میز پہ رکھتے ہوئے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ نہ اجنبیوں سے جلدی گھلتی ملتی تھی اور نہ اسے پاشا کے گھر والوں سے راہ و رسم بڑھانے میں دلچسپی تھی، مگر اس لڑکی کا چہرہ اتنا نرم اور دوستانہ تھا کہ خود بخود اس کی گردن اس بات میں ہل گئی۔ شکریہ، وہ اسی مدھر مسکراہٹ کے ساتھ کہتی کرسی پہ ٹیک لگا کر بیٹھی۔ سفید سویٹر میں مقید کونیاں کرسی کے دونوں اطراف پہ رکھی اور ہتھیلیوں کو ایک دوسرے میں پھنسائے عادتاً اپنی انگوٹھی انگلی میں گھمانے لگی۔ تمہاری طبیعت اب کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، وہ کونی کے بل ذرا سی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ تم عبد الرحمن کی طرف سے پریشان مت ہونا، اس نے کہا کہ نہیں آئے گا تو نہیں آئے گا، جو اس نے تمہارے لیے کیا وہ اس کا فرض تھا۔ سفیر کی فیملی سے ہمارے پرانے تعلقات ہیں، جب تم نے سفیر کو فون کیا تو اس نے فوراً عبد الرحمن کو اپروچ کیا، یوں پولیس کی مدد لے کر وہ تمہیں وہاں سے نکال لائے۔ مجھے کس نے اغوا کیا تھا؟ وہ بہت دیر بعد بس اتنا ہی کہہ پائی۔ یہاں بہت سے ایسے گروہ ہیں جو روس، مالوا اور یوکرائن سے لڑکیاں اغوا کر کے یا دھوکے سے ادھر لاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان ٹورسٹ لڑکیوں کو جن کا تعلق کسی غریب ملک سے ہو کہ ان کے گھر والے ترکی آ کر زیادہ دیر تک کیس کا تعاقب نہ کر سکیں، ان کو بھی یہ اغوا کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ان کے پاس پہنچنے کے بعد سب لڑکیاں نتاشا بن جاتی ہیں اور یہ ان نتاشاز کو آگے بیچ دیتے ہیں اور ان سے وائٹ سلیوری کروائی جاتی ہے۔ اس نے تکلیف سے آنکھیں موند لی۔ اسے یاد آ گیا تھا، نتاشا ترکی میں کام کرنے والی روسی کال گرل کو کہتے ہیں۔ تم چھوڑو یہ سب، اپنے گھر فون کر لو، 2 دن ہو گئے ہیں، تمہیں ان کو اپنی خیریت کی اطلاع تو دینی چاہیے۔ اس نے جواب نہیں دیا، بس خالی خالی نگاہوں سے کھڑکی کے جالی دار پردے کو دیکھتی رہی جو ہوا سے ہولے ہولے پھڑ پھڑا رہا تھا۔ اس کے پاس جواب تھا بھی نہیں۔ میں اور بہارے جنگل تک جا رہے ہیں، تم چلو گی؟ اس نے بنا تردد کے نفی میں گردن ہلا دی۔ عائشہ کے چہرے پر ذرا سی اداسی پھیل گئی۔ چلو، جیسے تمہاری خوشی، آج نہیں تو کل ضرور ہمارے ساتھ چلنا۔ اس نے فوراً خود ہی نئی امید ڈھونڈ نکالی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ناشتہ ضرور کرنا، مہمان بھوکا رہے تو میزبان کا دل بہت دکھتا ہے، شگفتگی سے کہتے ہوئے اس نے کرسی واپس رکھی اور باہر چلی گئی۔ حیا نے کمبل اتارا اور اٹھ کر پاؤں نیچے رکھے۔ نرم گداز قالین میں پاؤں گویا دھس سے گئے۔ وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہوئی تو کمر میں درد کی لہر اٹھی۔ کرسی سمیت گرنے سے اس کے کندھوں، کمر اور گھٹنوں پر بہت چوٹیں آئی تھی۔ وہ قالین پہ ننگے پاؤں چلتی ڈریسنگ ٹیبل کے قد آور آئینے کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ اس کا عکس بہت تھکا تھکا، نکاہت زدہ سا لگ رہا تھا۔ محترم آنکھیں، ہلکے تلے ہلکے، ایک آنکھ کے نیچے گہرا جامنی سا نیل، پیشانی پہ چند خراشیں، تھوڑی پہ بڑی سی خراش، ہونٹ کا دائیں کنارہ سوجا ہوا، اور اس نے انگلیاں اوپر سے نیچے اپنے بالوں پہ پھیری۔ وہ ویسے ہی تھے، اتنے ہی لمبے، اتنے ہی گھنے، مگر ان کی چمک کھو گئی تھی۔ وہ ریشمی پن جو ان میں ہمیشہ چمکتا تھا اب وہاں نہیں تھا۔ جانے کیسے عائشہ نے وہ ویکس اتاری اور اس دوران کتنے بال ٹوٹے وہ نہیں جانتی تھی۔ ویکس دھل گئی، مگر جو تکلیف اس نے سہی تھی وہ ایسے نہیں دھل سکتی تھی۔ پولیس یا پاشا کے بندے جو بھی اس وقت دروازہ توڑ کر اندر آئے تھے، انہوں نے اس کے فراق کے دامن کو آگ پکڑتے ہی بجھا دیا تھا، مگر جتنا وہ پستہ قد روسی اسے جلا چکا تھا، حیا کو لگا وہ جلن ساری زندگی تکلیف دیتی رہے گی۔ وہ اس وقت ڈھیلے ڈھالے ہسپتال کے گاؤن میں تھی۔ اس نے دائیں آستین دوسرے ہاتھ سے اوپر کندھے تک اٹھائی، بازو کے اوپری حصے پہ اوپر سے نیچے سیاہ راکھ کی طرح لکھے 3 حروف ویسے ہی تھے، ہو۔ باقی کے 2 حروف RE جو کہ داغے ٹھیک سے نہیں گئے تھے، اس لیے ان پر چھالا سا بن گیا تھا۔ چھالا ختم ہونے کے بعد ان کا نشان نہیں رہنا تھا، جو رہ گیا تھا وہ ہو تھا۔ ہو، اس نے زیر لب دہرایا۔
وہ کون تھی؟ کیوں کسی دوسرے کے گھر یوں پڑی تھی؟ وہ بھی ایک ایسے شخص کے گھر جس کو وہ سخت ناپسند کرتی تھی۔ اس کا گھر کال کرنے یا واپس سبانجی جانے کا دل کیوں نہیں چاہا تھا؟ شاید اس لیے کہ اس رات پھپھو اس کا انتظار کر رہی تھی۔ انہوں نے اس کے نہ آنے پہ ان 2 دنوں میں ہر جگہ پتہ کیا ہوگا، اور اب تک پاکستان میں یہ بات پہنچ گئی ہوگی۔ کیا اب وہ کبھی واپس جا سکے گی؟ عزت سے جی سکے گی؟ کسی کو منہ دکھا سکے گی؟ کیا ابا، تایا فرقان اور سائمہ تائی کا سامنا کر سکے گی، یا اس نے اپنے ماں باپ کو سارے خاندان میں بے عزت کر دیا تھا؟ کون اس کی دہائی سنے گا کہ وہ بھاگی نہیں تھی، اغوا ہوئی تھی؟ اس کے خاندان میں اور اس کے ملک میں اغوا ہونے والی لڑکی اور گھر سے بھاگنے والی لڑکی میں کوئی فرق نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اسے لگا شریفوں کا مجرا بھرے بازار میں چلا دیا گیا تھا۔ وہ واقعی بدنام ہو گئی تھی۔ وہ کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی اور جالی دار پردہ ہٹایا، پھر کھڑکی کے پٹ کھول دیے۔ سمندر کی سرد برفیلی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی اور کھلے بال پیچھے کو اڑنے لگے۔ وہ دوسری منزل کی کھڑکی میں کھڑی تھی۔ نیچے اسے باغیچہ نظر آ رہا تھا اور اس کے پار لکڑی کا گیٹ، جسے ایک بیتتی شام اس نے ذہنی انداز بھاگتے ہوئے پار کیا تھا۔ باغیچے میں ایک خوبصورت شاہانہ سی بگھی کھڑی تھی۔ اس میں ایک چکنا سفید گھوڑا جتا تھا۔ بگھی کے پیچھے ایک لکڑی کا صندوق نصب تھا، جس کا ڈھکن کھولے کھڑی عائشہ گھاس سے چیزیں اٹھا کر اس میں رکھ رہی تھی۔ آرے، کلہاڑے، چاقو اور ایسے کئی اوزار۔ چھوٹی بچی پہاڑے سرخ چمکتے سیبوں سے بھری ٹوکری لیے بگھی میں اوپر چڑھ رہی تھی۔ اندر بیٹھ کر اس نے ٹوکری گود میں رکھ لی۔ وہ جس حصے میں بیٹھی تھی وہ حیا کے سامنے تھا۔ عائشہ صندوق کا ڈھکن بند کر کے پیچھے سے گھوم کر دوسری طرف آ بیٹھی۔ دفعتاً بہارے کی نگاہ اوپر کھلی کھڑکی میں کھڑی حیا پر پڑی۔ حیا! اس نے جلدی سے ہاتھ ہلایا۔ اس کے پکارنے پر اس کے بائیں طرف بیٹھی عائشہ نے آگے ہو کر چہرہ بہارے کے کندھے سے اس کی طرف نکال کر حیا کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلایا۔ وہ مسکرا نہیں سکی، بس تھوڑا سا ہاتھ اٹھا کر واپس گرا لیا۔ دفعتاً عائشہ نے جھک کر بہارے کے کان میں کچھ کہا تو بچی نے اوہ کہہ کر جلدی سے ٹوکری سے ایک سرخ سیب نکالا، اسے اپنی فراک سے رگڑا اور کیچ کہتے ہوئے اوپر کی سمت اچھالا۔ اس نے لاشعوری طور پر ہاتھ بڑھائے، مگر اڑ کر آتا سیب بالکنی کی اوپری ریلنگ میں اٹک گیا۔ اوہ نو! بہارے نے مایوسی سے گردن پیچھے کو پھینکی۔ اسی اثنا میں بگھی باندھ گھوڑے کو چابک مار چکا تھا۔ بگھی گھوڑے کو کھینچتی ہوئی گیٹ سے باہر نکل گئی۔ وہ کھڑکی سے ہٹ آئی۔ بہارے کا سیب وہیں ریلنگ گرل کے ڈیزائن میں پھنسا رہ گیا۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آئی۔ لکڑی کے فرش کی چمکتی راہداری سنسان پڑی تھی۔ وہ ننگے پاؤں چلتی آگے آئی۔ راہداری کے سرے پر ایک کمرے کا دروازہ نیموا تھا۔ اس کے آگے جہاں راہداری ختم ہوتی تھی وہاں ایک گول کرخاتا لکڑی کا زینہ تھا، جو نیچے لیونگ روم سے شروع ہو کر بلائی منزل کی راہداری جہاں وہ کھڑی تھی سے ہوتا ہوا اوپر تیسری منزل تک جاتا تھا۔ اس نے گردن اٹھا کر اس بلند و بالا سفید محل کو دیکھا۔ اگر کبھی اسے اس محل سے بھاگنا ہو تو سارے چور راستے اسے معلوم ہو۔ اسے اب کسی پر بھی اعتبار نہیں رہا تھا۔ حیا نے کمرے کا نیموا دروازہ پورا کھول دیا۔ وہ ایک چھوٹا اسٹڈی روم تھا جس میں آبنوسی اور صنوبر کی لکڑی کے بک شیلف بنے تھے۔ وہاں بہت سی بیش قیمت کتب سجی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اندر آئی۔ اسٹڈی کی دیواروں پر جا بجا بڑے بڑے فوٹو فریم نصب تھے۔ وہ ایک ٹرانس کی سی کیفیت میں انہیں دیکھے گئی۔ وہ سب اس کی تصاویر تھی۔ کب لی گئی، کیسے لی گئی وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ تو بس مبہوت سی انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ داور بھائی کی مہندی والے روز اپنے گیٹ سے نکل رہی تھی، ایک ہاتھ سے ذرا سا لہنگا اٹھائے، دوسرے سے آنکھ کا کنارہ صاف کرتی ہوئی۔ وہ کار کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی، ریڈ فراک میں ملبوس، بال کانوں کے پیچھے اڑستی، مضطرب سی کچھ کہتی ہوئی۔ داور بھائی کی شادی کی شام البتہ ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ولید تصویر میں نہیں تھا، اور یہ تصویر جناح سپر کی تھی۔ وہ سر جھکائے جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس نیم تاریخ چبوترے کے سامنے چل رہی تھی۔ سڑک پر دکانوں کی زرد روشنیوں کا عکس جھلملا رہا تھا، اور بہت سی تصویریں، بہت سے واقعات۔ وہ ایک دم پلٹی اور بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ ہر سو آگ پھیلی تھی، زرد سرخ لپیٹیں کسی اسدھے کی طرح زبان کی مانند لپک لپک کر اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔
وہ وسط میں کھڑی تھی اور اطراف میں دائرے کی صورت الاؤ بھڑک رہا تھا۔ شعلے ہر گزرتے پل بڑھتے جا رہے تھے، ہر سو دھواں تھا۔ اس کے سیاہ فراق کا دامن جل رہا تھا، دھواں، سرخ شعلے، ریکلیٹس کی دائمی آگ۔ گرمی کی حدت ناقابل برداشت ہو گئی تھی، وہ بری طرح سے جل رہی تھی۔ پانی ڈالو میرے اوپر۔ وہ تکیے پر بند آنکھوں سے گردن ادھر ادھر مارتی ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس کا سارا جسم پسینے میں بھیگا تھا، تنفس تیز تیز چل رہا تھا۔ اسے گرمی لگ رہی تھی۔ وہ لحاف پھینک کر تیزی سے باہر بھاگی، لکڑی کا گول چکر کھاتا زینہ اس نے دوڑتے قدموں سے عبور کیا اور بنا کسی طرف دیکھے باہر کا دروازہ پار کر گئی، باغیچے میں اتر کر گیٹ سے باہر نکل گئی۔ رات ہر سو پھیلی تھی، بارش تڑا تڑ برس رہی تھی۔ سیاہ آسمان پر کبھی کبھی بجلی نمودار ہوتی تو پل بھر کو سڑک اور سارے بنگلے روشن ہو جاتے، پھر اندھیرا چھا جاتا۔ وہ دونوں بازو سینے پر لپیٹے اس برستی بارش میں سڑک پہ چلتی جا رہی تھی۔ آسمان کے تھال گویا الٹ گئے تھے، بارش تڑا تڑ گرتی اس کو بھگو رہی تھی۔ اس کا پاؤں کسی پتھر سے ٹکرایا تو اسے ٹھوکر لگی، وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گر گئی، ہتھیلیاں چھل گئی، گھٹنوں پر بھی خراشی آئی۔ اس نے ہتھیلیاں جھاڑتے ہوئے اٹھنا چاہا، کمر میں درد کی شدید لہر اٹھی۔ وہ واپس بیٹھ گئی سڑک کے وسط میں۔ پانی سے اس کا لباس بھیگ چکا تھا، بال موٹی لٹوں کی صورت چہرے کے اطراف سے چپک گئے تھے۔ اس کے اندر کی آگ سرد پڑنے لگی تھی، جامنی پڑتے لب کپ کپانے لگے تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی، کسی معمول کی طرح چلتی ہوئی واپس اسی سفید محل تک گئی آئی تھی۔ لیونگ روم کی انگیٹھی میں 2 لکڑیاں جل رہی تھیں۔ اندھیرے کمرے میں آگ اور اوپر لگے مدھم سے زرد بلب کی روشنی نے عجب وسو پھیلا رکھا تھا۔ جاتے ہوئے اس نے یہ سب نہیں دیکھا تھا، مگر اب چوکھٹ پر کھڑی دیکھ رہی تھی۔ عائشہ بڑے صوفے پر سر جھکائے بیٹھی، سامنے میز پر رکھے کاغذ پر پیمانے سے لکیر کھینچ رہی تھی۔ آہٹ پر اس نے گردن موڑی۔ آؤ بیٹھو، وہ نرمی سے کہتی صوفے کے ایک طرف ہو گئی اور دونوں ہاتھوں سے وہ لمبا سا کاغذ رول کرنے لگی۔ یہ آگ بجھا دو، وہ آتش دان میں بھڑکتے شعلوں کو دیکھتے ہوئے بولی تو اس کی آواز بیوک ادا کی بارش کی طرح گیلی تھی۔ عائشہ بنا تردد کے اٹھی اور آتش دان کے ساتھ لگا سوئچ گھمایا، آگ بجھ گئی۔ مصنوعی انگارے سرخ رہ گئے، جو دراصل ہیٹر کے راڈ تھے، جس سے بھڑکنے والی آگ اس مصنوعی لکڑیوں کے اوپر یوں ابھرتی گویا اصلی لکڑیاں جل رہی ہوں۔ اب آؤ، عائشہ اپنی بات دہرا کر رول کر کے لپیٹے کاغذ پر ربڑ بینڈ چڑھانے لگی۔ وہ میکانیکی انداز میں چلتی آگے آئی اور صوفے کے دوسرے کنارے پر ٹک گئی۔ اس کی نگاہیں بجھتے انگاروں پر تھی جو اپنا سرخ رنگ کھو رہے تھے۔ اپنے گھر فون کر لو، وہ لوگ پریشان ہوں گے۔ مجھے ڈر لگتا ہے میں سب کو فیس کیسے کروں گی۔ آتش دان پر جمی اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں سراسمگی تیر رہی تھی۔ جس اللہ نے تمہاری پہلے مدد کی ہے وہ اب بھی کرے گا۔ 3 دن ہو گئے ہیں، اب تک سب کو پتہ چل گیا ہوگا۔ جب تمہارا قصور نہیں ہے تو ڈرو بھی مت۔ عائشہ نے کارڈلیس اس کی طرف بڑھایا۔ اگر انہوں نے کوئی غلط بات کی تو میں دوبارہ نہیں کہوں گی، مگر ایک دفعہ کوشش کر لو۔ اس نے کارڈلیس پکڑتے ہوئے عائشہ کو دیکھا۔ سیاہ اسکارف میں لپٹا اس کا چہرہ مدھم روشنی میں بھی دمک رہا تھا۔ اب اس کی آنکھیں گہری لگ رہی تھی، سیاہی مائل گہری۔ اس نے وال کلاک کو دیکھا، یہاں آدھی رات تھی تو وہاں 9-10 بجے ہوں گے۔ گھر کا نمبر اسے زبانی یاد تھا۔ وہ بھیگی انگلیوں سے بٹن پش کرنے لگی، پھر فون کان سے لگایا۔ عائشہ اپنے پیمانے پر پرکار اور پینسل سمیٹ کر چھوٹی تھیلی میں ڈالنے لگی۔ ہیلو، وہ فاطمہ کی آواز تھی۔ ہیلو اماں، میں حیا۔ اس کی آواز میں آنسوؤں کی نمی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، سوری بیٹا میں تمہیں اتنے دن فون نہیں کر سکی۔ اصل میں میوش کی دعوتیں ہو رہی ہیں آج کل پوری فیملی میں، کبھی کدھر تو کبھی کدھر، اتنی مصروف رہی کہ روز فون کرنا ہی رہ جاتا تھا۔ ابا کدھر؟ اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ وہ یہ سامنے ہی بیٹھے ہیں، کراچی گئے تھے، آج ہی واپسی ہوئی ہے۔ اماں اور بھی کچھ کہہ رہی تھی، اس کے سینے میں اٹکی ہوئی سانسیں بالآخر بحال ہوئی۔ دکھتے سر میں درد ذرا کم ہوا، کسی کو پتہ نہیں چلا تھا۔ اماں سے پھپھو کا نمبر لے کر اس نے انہیں کال کی۔ اچھی بھتیجی ہو تم بھی، کھانے کا کہہ کر غائب ہو گئی۔ میں پہلے تو اتنی پریشان رہی، سمجھ نہیں آیا کہ کیا کروں۔ جہان کو پوری رات سخت بخار رہا،
اس کو بھی نہیں اٹھا سکتی تھی۔ تمہارے دونوں نمبرز بھی بند تھے۔ صبح ہوتے ہی تمہارے ہاسٹل گئی تو وہ جو فلسطینی لڑکا ہے نا، معتصم ارتضیٰ، ہاں وہی، اس نے بتایا کہ تم نے اپنی ہوسٹ آنٹی کے گھر رہنا تھا۔ مجھے بتا تو دیا ہوتا ہے۔ پھپھو کافی فکر مند سی تھی۔ اوہ معتصم، وہ اس پزل میں اتنا الجھا ہوا تھا کہ اسے سمجھ نہیں آیا کہ حیا نے پھپھو کی طرف رکنا ہے یا ہوسٹ آنٹی کی طرف۔ ان کی تسلی تشفی کروا کر پرس میں پانی جانے سے دونوں فونز کے خراب ہونے کی یقین دہانی کروا کر جب اس نے فون بند کیا تو عائشہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا سب ٹھیک ہو جائے گا، اب تم آرام سے ڈھیر سارے دن ہمارے ساتھ رہو، کل ہم تمہیں اپنے ساتھ جنگل لے جائیں گے، چلو گی نا؟ ہاں چلوں گی، وہ ذرا سا مسکرائی۔ اس کے بالوں کے سروں سے قطرے ابھی تک ٹپک رہے تھے۔ آگ سے مت ڈرا کرو، آگ سے اسے ڈرنا چاہیے جس کے پاس اللہ کو دکھانے کے لیے کوئی اچھا عمل نہ ہو۔ تم تو اتنی اچھی لڑکی ہو، تم کیوں ڈرتی ہو؟ اس نے بحران نگاہوں سے عائشہ کی طرف دیکھا۔ ذہن کے پردے پہ ایک ویڈیو لہرائی تھی اور اس کے نیچے لکھے کمنٹس، میں اچھی لڑکی نہیں ہوں، کوئی لڑکی بری نہیں ہوتی، بس اسے کبھی کبھی کچھ برا ہو جاتا ہے، اور تم سے بہت کچھ اچھا بھی تو ہوا ہے نا۔ تم نے ایک امیر اور طاقتور شخص کے لیے اپنے شوہر کو نہیں چھوڑا، تم نے وفا نبھائی، اس سے بڑی اچھائی کیا ہوگی؟ میری دنیا تمہاری دنیا سے مختلف ہے عائشہ، ہم میں بہت فرق ہے۔ چلو پھر تم ڈھیر سارے دن میری دنیا میں رہو، اور پھر تم مجھے بتانا کہ امید اور انجام کے اعتبار سے کس کی دنیا زیادہ اچھی ہے۔ ساتھ ہی اس نے مسکرا کر حیا کا ہاتھ دبایا۔ تم کون ہو عائشہ؟ میرا مطلب ہے تمہارا۔ اس نے فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں اس گھر کی مالکن ہوں، بہارے میری بہن ہے اور آنے میری دادی کی سگی بہن ہے۔ آنے ترک ہیں مگر ان کا شوہر انڈین تھا۔ آنے عبد الرحمن پاشا کی ماں؟ ہاں وہی، مگر ہم آنے کو آنے کہتے ہیں، دادی وغیرہ نہیں۔ تو عبد الرحمن تمہارا چچا لگا؟ وہ سوچ سوچ کر کہہ رہی تھی۔ جواباً وہ سادگی سے مسکرائی۔ چچا باپ کا سگا بھائی ہوتا ہے، اس لحاظ سے وہ میرا اور بہارے کا چچا ہے، نہ ہی محرم۔ خیر اب تم سو جاؤ، صبح ملتے ہیں۔ وہ سر ہلا کر اٹھ کھڑی ہوئی، اسے واقعی نیند کی ضرورت تھی۔ عائشہ گل نے کہا تھا کہ اس سفید محل کی مالکن وہ ہے، اس لیے وہ رک گئی تھی۔ ذہنی اور جسمانی طور پر وہ قطعی اتنی صحت یاب نہیں تھی کہ وہ واپس جاتی۔ ابھی وہ اکیلی نہیں رہنا چاہتی تھی، اسے کوئی سہارا چاہیے تھا، اور اس نے ان 3 عورتوں کو سہارا بنا لیا۔ آنے آج کل استنبول گئی ہوئی تھی اور پیچھے وہ دونوں بہنیں اس کے ساتھ تھیں۔ صبح اس نے عائشہ کا لایا ہوا لباس زیب تن کیا، پوری آستینوں والی، پاؤں کو چھوتی ہاف وائٹ میکسی جس کا گلا گردن تک بند تھا اور جگہ جگہ سفید ننھے ننھے موتی لگے تھے، بال چہرے کے ایک طرف ڈالے۔ وہ دونوں پہلوؤں سے میکسی ذرا سی اٹھائے لکڑی کے زینے اتر رہی تھی۔ جب اس نے عائشہ کی آواز سنی، وہ نیچے بیڈ روم کے ادھ کھلے دروازے سے کمبل تہہ کرتے ہوئے بہارے کو آوازیں دیتی نظر آ رہی تھی۔ بہارے گل، اٹھ جاؤ، اور کتنا سوگی؟ فیروزی اسکارف اور اسکرٹ بلاؤز پر لمبا سویٹر پہنے وہ باہر جانے کے لیے تیار تھی۔ بس 5 منٹ اور۔ عائشہ گل، کمبل سے بہارے کی آواز آئی۔ ہماری امت کے صبح کے کاموں میں برکت ہوتی ہے بہارے، جو علیل صبح روزی کی تلاش میں نکلتے ہیں ان کا رزق بڑھتا ہے، جو پڑھتے ہیں ان کا علم بڑھتا ہے، اور جو سوتے رہتے ہیں ان کی نیند بڑھ جاتی ہے، اور پھر وہ سارا دن سوتے ہی رہتے ہیں۔ بہارے منہ بسور تھی، کمبل پھینک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ عائشہ اس کا کمبل بھی تہہ کرنے لگی۔ تم ہمارے ساتھ چلو گی حیا؟ بہارے نے مندی مندی آنکھوں سے اسے چوکھٹ میں کھڑے دیکھا تو پوچھ اٹھی۔ ہاں، ابھی تم جنگل جاؤ گی؟ نہیں، پہلے ہم سفیر کی امی کی طرف جائیں گے، مجھے ذرا کام تھا ان سے۔ ٹھیک ہے نا؟ عائشہ نے تائید چاہی۔ شور، اس نے شانے اچکا دیے۔ وہ خود کو ان 2 بہنوں کے رحم و کرم پر چھوڑ چکی تھی۔ یہ سب کس لیے؟ عائشہ بگھی کے صندوق چمکتے ہوئے اوزار رکھ رہی تھی تو حیا پوچھ اٹھی۔ ہم جنگل لکڑیاں کاٹنے جاتے ہیں، یہاں لکڑیاں کاٹنے کی اجازت ہے تو نہیں، مگر ہمارے پاس خصوصی پرمٹ ہے، ہم لکڑی کی چیزیں بنا کر بازار میں بیچتے ہیں۔ اتنے بڑے گھر کی مالکن کو بڑھئی بننے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بگھی میں چڑھتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ حیا سلیمان، ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ مت کرو، ہم بہت مہنگی چیزیں بناتے ہیں، وہ ہنس کر کہتے ہوئے اندر بیٹھ گئی۔ وہ دونوں اطراف میں تھی اور بہارے ان کے درمیان۔
बग्घी अब बंगलों से घिरी सड़क पर दौड़ने लगी थी। घोड़े के टापों की आवाज़ सारे में गूंज रही थी। उस्मान अंकल का घर कहाँ है? वही मस्जिद के पास। तुमने हमारी मस्जिद देखी है ना? वहाँ तुम एक दफ़ा आई थी। हाँ मुझे याद है, मैंने तब तुम दोनों को देखा था। वो हवा से उड़ते बालों को समेटते हुए बोली थी। बहारे के चेहरे पर बार बार उसके बाल उड़ के आ रहे थे, मगर बहारे बुरा माने बगैर अपने गुलाबी बड़े से पर्स को सीने से लगाए खामोश सी बैठी थी। उसके घुंघरियाले भूरे बाल पोनी में बंधे थे। तुम्हारे साथ उस दिन कौन था? आयशा ने आंखें बंद करके लम्हे भर को जैसे याद किया। फिरोज़ी स्कार्फ में उसकी भूरी सब्ज़ आंखें अब नीली सब्ज़ लग रही थी। हाँ वो मेरा कज़न है और शौहर भी। अच्छा था। आयशा मुस्कुरा दी। वो भी जवाबन ज़रा सा मुस्कुराई। उस पल उसे वो अच्छा शख्स बहुत याद आया था। शेख उस्मान शबीर का बंगला बाकी बंगलों की निस्बत ज़रा सादा था। एक बड़े कमरे में जहाँ फर्शी नशिस्त थी हलीमा आंटी उनका इंतज़ार कर रही थी। वो बहुत मिलनसार, बहुत खूबसूरत खातून थी। शलवार कमीज़ पे बड़ा सा दुपट्टा चेहरे के गिर लपेटे वो पहली ही नज़र में उसे बहुत अच्छी लगी थी। ये हया है, मैंने बताया था ना। आयशा कलीन पर उनके सामने दो जानू होकर बैठ गई। दोनों के दरमियान एक छोटी मेज़ थी जिस पर आयशा ने अपना हाथ रख दिया। हया और बहारे एक तरफ बैठ गई। मैं जानती हूँ, अच्छा किया जो हया को साथ लाई हो। वो मुस्कुराकर आयशा के हाथ की पुष्ट पर स्प्रे कर रही थी। हया जवाबन मुस्कुराई और बहारे के करीब बहुत धीमी सी सरगोशी की। ये क्या कर रही हैं? आज चांद की 21वीं तारीख है ना। आज आयशा अपना खून निकलवाएगी। अभी देखना आंटी उसके हाथ में ब्लेड से कट लगाएंगी। उसने बेयकीनी से बहारे को देखा और फिर कदरे फासले पर बैठी आंटी और आयशा को। वो उसके हाथ की पुष्ट पर कुछ लगा रही थी। आयशा की उसकी तरफ कमर थी, सो वो ठीक से देख नहीं सकती थी कि वो क्या कर रही हैं। तकरीबन 10 मिनट बाद आयशा उठी तो उसके हाथ की पुष्ट पर एक गोल सुर्ख निशान सा बना था। वो यकटिक उसके हाथ को देखे गई। ये क्या? उसने नासमझी से आयशा को देखा। कपिंग सेंगी लगवाना। बहुत अरसा हो गया मैंने नहीं करवाई थी, सोचा आज करवा लूँ। तुमने कभी करवाई ये थेरेपी? उसने नफ़ी में सर हिलाते हुए लाशऊरी तौर पर अपना हाथ पीछे कर लिया। तुम क्यों करवाती हो ये? वो अभी तक दीदा निगाहों से आयशा के हाथ को देख रही थी। मैं ये इसलिए करवाती हूँ क्योंकि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर गए थे तो उधर फरिश्तों ने हमारी उम्मत के लिए जो बहुत पुरज़ोर ताकीद की थी वो कपिंग करवाने की थी। अल्लाह ने इसमें बहुत सुकून रखा है। तुम आंटी से बातें करो, तब तक मैं और बहारे बाग से फूल तोड़ लाएं। वो दोनों बाहर चली गई। वो कदरे हिचकिचाते हुए उठकर उनके सामने आ बैठी। उन्होंने मुस्कुराकर उसे देखते नरमी से हाथ बढ़ाया तो हया ने बिला इरादा अपना हाथ उनके हाथ में दे दिया। तब उसे महसूस हुआ कि उन्होंने शफाफ पतला दस्ताना पहन रखा था। तुम अच्छा महसूस करोगी, ये तुम्हारी उदासी ले जाएगा। मुझे नहीं लगता कि मेरी उदासी इन चीज़ों से दूर हो सकती है। वो उनके हाथ में दिए अपने हाथ को देख रही थी जिसकी पुष्ट पर वो कोई स्प्रे कर रही थी। वो क्यों? मेरी ज़िंदगी बहुत पेचीदा और मसलों से भरी है, उसने उदासी से कहते हुए नफ़ी में सर झटका। खिड़की से छन कर आती सुबह की रोशनी उसके चेहरे पर पड़े नीलों को वाज़े कर रही थी। मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे सामने दम तोड़ गई और मैं कुछ नहीं कर सकी। मैंने बहुत दुआ की थी हलीमा आंटी, मगर वो फिर भी मुझे छोड़कर चली गई। वो ना मरती तो कल को तुम खुद उसे छोड़ जाती। बाज़ चीज़ें हमें नागवार लगती हैं मगर वो हमारे लिए अच्छी होती हैं। अगर वो इस बीमारी से बच जाती मगर माजूर हो जाती और किसी भी वजह से उसका घर छूट जाता, वो तुम्हारे आसरे पर आ पड़ती और तुम्हें सारी ज़िंदगी उसकी खिदमत करनी पड़ती, तो तुम चंद माह ये कर पाती, फिर तंग आके खुद ही उसे छोड़ देती। बाज़ दफ़ा मौत में भी एक रिलीफ होता है। वो उसके हाथ की पुष्ट पे जैतून का तेल मलते हुए कह रही थी। मगर मैंने उसे अल्लाह से वैसा ही मांगा था जैसी वो थी। वो तुम्हें अगले जहान में उसको वैसा ही वापस कर देगा और वहीं तुम दोनों के लिए बेहतर होगा। वो रसान से कहते हुए अब एक शीशे का कप जिसके पैंदे पे कोई आला लगा था उल्टा करके उसकी हथेली की पुष्ट पर रख रही थी। मगर मैं इस गम का क्या करूं जो मेरे अंदर सुलग रहा है? गम?
سر جھکائے الٹے رکھے کپ کو دباتے ہوئے انہوں نے نفی میں گردن ہلائی۔ ہم مرنے والے کے لیے تھوڑی روتے ہیں بچے، مرنے والے کے لیے کوئی بھی نہیں روتا، ہم سب تو اپنے نقصان پہ روتے ہیں۔ ہمارا غم تو بس یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے انہیں دیکھے گئی۔ اسے اپنے ہاتھ پر کپ کا دباؤ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ چند لمحے کے لیے ہر شے سے دور چلی گئی تھی۔ میری زندگی میں اتنے مسئلے کیوں ہیں حلیمہ آنٹی؟ تمہیں لگتا ہے حیا کہ صرف تمہاری زندگی میں مسئلے ہیں، باقی سب خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں؟ نہیں بچے، یہاں تو ہر شخص دکھی ہے، ہر ایک کا دل ٹوٹا ہوا ہے، سب کو کسی ایک چیز کی طلب ہے، کسی کو مال چاہیے، کسی کو اولاد، کسی کو صحت تو کسی کو رتبہ، کوئی ایک محبوب شخص یا کوئی ایک محبوب چیز۔ بس یہی ایک مسئلہ ہے ہماری زندگی میں، ہم سب کو ایک شے کی تمنا ہے، وہی ہماری دعاؤں کا موضوع ہوتی ہے، اور وہ ہمیں نہیں مل رہی ہوتی۔ وہی چیز ہمارے آس پاس کے لوگوں کو بے حد آسانی سے مل جاتی ہے اور ہم ان پر رشک کرتے رہ جاتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ ان لوگوں کی خاص تمنا وہ چیز ہے ہی نہیں، وہ تو کسی اور چیز کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ یوں ہم اس ایک چیز کے لیے اتنا روتے ہیں کہ وہ ہماری زندگی پہ حاوی ہو جاتی ہے، اور یہ شے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ تم مجھے ایک بات بتاؤ، تمہاری زندگی میں بہت سے مسئلے آئے ہوں گے، لمحے بھر کو اپنے سارے مسئلے یاد کرو۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ اب کپ ہٹا کر اس گول نشان کے اندر موجود جلد میں نشتر کی سوئی سے کٹ لگا رہی تھی۔ اسے تکلیف نہیں ہوئی، وہ کچھ اور یاد کر رہی تھی۔ سفید پھول، شریفوں کا مجرا کی ویڈیو، ارم کے رشتے کے لیے آئے لڑکے کا انہیں پہچان جانا، ولید کی بدتمیزی، ترکی کا ویزا نہ ملنا، پھر یہاں آ کر پھولوں کا سلسلہ، اس کا بیوق ادا میں قید ہو جانا، پھر اس کا اغوا اور آگ کا وہ بھڑکتا الاؤ۔ اس نے آنکھیں کھول دی۔ اس کی ہتھیلی کی پشت پہ خون کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہو رہے تھے۔ حلیمہ آنٹی نے کپ واپس ہتھیلی پہ رکھ کے دباتے ہوئے اس کو دیکھا۔ اب بتاؤ ان مسئلوں کا کیا بنا؟ کیا بنا؟ وہ غائب دماغی سے کپ کو دیکھ رہی تھی۔ اوپر لگا شکر اندر سے خون کھینچ رہا تھا، شیشے کا کپ سرخ ہونے لگا تھا۔ میں تمہیں بتاؤں ان مسئلوں کا کیا بنا؟ وہ مسئلے حل ہو گئے، سارے مسئلے ایک ایک کر کے حل ہوتے گئے، مگر نئے مسئلوں نے تمہیں اتنا الجھا دیا کہ تمہارے پاس ان بھولے بسرے مسئلوں سے نکلنے پہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا وقت نہیں رہا۔ وہ بے چینی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ واقعی اس کے سارے مسئلے حل ہو گئے تھے۔ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ ہر شخص کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ ضرور آتا ہے جب وہ تباہی کے دہانے پر کھڑا ہوتا ہے اور اس کے راز کھلنے والے ہوتے ہیں، اور اس وقت جب وہ خوف کے کوہ طور تلے کھڑا کپ کپا رہا ہوتا ہے تو اللہ اسے بچا لیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور اسے اپنا ایک ایک احسان یاد ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں، وہ نہیں بھولتا۔ تم اپنے حل ہوئے مسئلوں کے لیے اللہ کا شکر ادا کیا کرو، جو ساری زندگی تمہارے مسئلے حل کرتا آیا ہے، وہ آگے بھی کر دے گا۔ تم وہی کرو جو وہ کہتا ہے، پھر وہ وہی کرے گا جو تم کہتی ہو۔ پھر جن کے لیے تم روتی ہو وہ تمہارے لیے روئیں گے، مگر تب تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کپ کا شیشہ سرخ ہو چکا تھا، اس میں اوپر تک خون بھرتا جا رہا تھا۔ میرا لائف سٹائل بہت مختلف ہے، میں ان چیزوں سے خود کو ریلیف نہیں کر پاتی۔ لمبی لمبی نمازیں، تسبیحات، یہ سب نہیں ہوتا مجھ سے۔ میں زبان پر آئے طنز کو نہیں روک سکتی۔ میں عائشہ گل کی طرح کبھی نہیں بن سکتی۔ میں ان چیزوں سے بہت دور آ گئی ہوں۔ دور ہمیشہ ہم آتے ہیں، اللہ وہی ہے۔ جہاں پہلے تھا، فاصلہ ہم پیدا کرتے ہیں، اور اس کو مٹانا بھی ہمیں ہوتا ہے۔ انہوں نے خون سے بھرا کپ سیدھا کر کے ایک طرف رکھا اور ٹیشو سے اس کا ہاتھ صاف کیا۔ ہاتھ کی پشت پر گول دائرے میں جگہ خاصی اونچی ابھر گئی تھی، کسی بیک شدہ کیک کی طرح جس کا درمیان کناروں سے زیادہ اونچا ابھر آتا ہے۔ حلیمہ آنٹی، کیا میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ پہلے جس نے حل کیے تھے وہ اب بھی حل کر دے گا۔ حیا، لوگ کہتے ہیں کہ زندگی میں یہ ضروری ہے اور وہ ضروری ہے۔ میں تمہیں بتاؤں، زندگی میں کچھ بھی ضروری نہیں ہوتا، نہ مال، نہ اولاد، نہ رتبہ، نہ لوگوں کی محبت۔ بس آپ ہونے چاہیے،
اور آپ کا اللہ سے ہر پل بڑھتا تعلق ہونا چاہیے۔ باقی یہ مسئلے تو بادل کی طرح ہوتے ہیں۔ جہاز کی کھڑکی سے کبھی نیچے تیرتا بادل دیکھا ہے؟ اوپر سے دیکھو تو وہ کتنا بے ضرر لگتا ہے، مگر جو اس بادل تلے کھڑا ہوتا ہے نا، اس کا پورا آسمان بادل ڈھانپ لیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ روشنی ختم ہو گئی ہے اور دنیا تاریک ہو گئی۔ غم بھی ایسے ہوتے ہیں، جب انسان پہ چھاتے ہیں تو سب تاریک لگتا ہے، لیکن اگر تم اس زمین سے اوپر اٹھ کر آسمانوں سے پورا منظر دیکھو تو تم جانو گی کہ یہ تو ایک ننھا سا ٹکڑا ہے جو ابھی ہٹ جائے گا۔ اگر یہ سیاہ بادل زندگی پہ نہ چھائے نہ ہے تو ہماری زندگی میں رحمت کی کوئی بارش نہ ہو۔ انہوں نے تیل لگا کر اس کا ہاتھ صاف کر دیا تھا۔ اس نے ہاتھ چہرے کے قریب لے جا کر دیکھا۔ میں اتنی جلی ہوں آنٹی کہ مجھے لگتا ہے میرا دل ہی مر گیا ہے۔ جلنا تو پڑتا ہے بچے، جلے بغیر کبھی سونا کندھن نہیں بنتا۔ ان کی بات پر وہ آزردگی سے مسکرائی۔ یہ ابھی ٹھیک ہو جائے گا اور تم بھی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ تھینک یو آنٹی، مجھے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا۔ ایک آخری بات، کیا یہ اتفاق تھا کہ عثمان انکل اور ہم ایک ہی فلائٹ میں آئے تھے؟ اس دنیا میں اتفاق کم ہی ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے عثمان کو عبد الرحمن نے ایسا کہا تھا۔ وہ سمجھ کر سر ہلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کبھی اسے لگتا اسے زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف پاشا نے دی ہے، اور کبھی لگتا اس کے احسان اس کی دی گئی اذیت سے زیادہ ہیں۔ بگھی سڑک پر رواں دواں تھی۔ رات کی بارش اب سوکھ چکی تھی اور ہر جگہ نکھری نکھری دھلی دھلائی لگ رہی تھی۔ سبزہ ہوا، سرمئی سڑک، وہ چھوٹا سا جزیرہ جنت کا ٹکڑا لگتا تھا۔ وہ بگھی کی کھڑکی سے باہر دیکھتی ان باتوں کو سوچ رہی تھی جو حلیمہ آنٹی نے اس سے کہی تھی۔ عائشہ، اس نے کچھ کہنے کے لیے گردن ان دونوں کی طرف پھیری تو ایک دم ٹھہر گئی۔ درمیان میں بیٹھی بہارے اپنے گلابی پرس سے کچھ نکال رہی تھی۔ حیا بالکل ساکت، سانس روکے اسے دیکھے گئی۔ وہ حیا کا بھورے رنگ کا لکڑی کا پزل باکس تھا۔ بہارے، یہ تم نے کہاں سے لیا؟ وہ بنا پلک جھپکے اس باکس کو دیکھ رہی تھی۔ یہ مجھے عبد الرحمن نے میری برتھ ڈے پر گفٹ کیا تھا۔ اس میں میرا گفٹ ہے، مگر ابھی یہ مجھ سے کھلا نہیں ہے، وہ مایوسی سے بتاتی اس کی سلائڈ پر انگلی پھیر رہی تھی جس میں 5 حروف بنے تھے۔ باکس کے اوپر ڈھکن کی سطح پہ انگریزی میں ایک لمبی سی نظم کدی تھی۔ یہ حیا کا باکس نہیں تھا، مگر یہ بالکل اس جیسا تھا۔ یہ اس نے کہاں سے لیا؟ ہم سے ہی لیا تھا، عائشہ نے بتایا نہیں؟ ہم جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے یہی پزل باکسز تو بناتے ہیں، بہت مہنگے بکتے ہیں یہ۔ ان میں 5 لیٹر کوڈ لگتا ہے جس کے بغیر یہ نہیں کھلتے۔ عائشہ مسکراتی ہوئی بہارے کی بات سن رہی تھی۔ سنو، وہ بہت دیر بعد بولی۔ اس کی نگاہیں ابھی تک اس باکس پر تھی۔ تم نے کبھی کوئی ایسا باکس بنایا ہے جس میں 6 حروف کا کوڈ ہو؟ وہ دونوں ایک دم چونکی۔ ہاں، میں نے بنایا تھا۔ کس کے لیے؟ وہ بے چینی سے بولی۔ عبد الرحمن کا کوئی ملازم تھا، اس نے 6 حرفی کوڈ بار کا آرڈر دیا تھا تو میں نے بنا دیا۔ مہینہ پہلے کی بات ہے، وہ سوچ کر بتانے لگی۔ تو اس کا کوڈ تم نے ہی رکھا ہوگا، تمہیں وہ یاد ہے؟ یاد؟ عائشہ ذرا جھیم کر ہنسی۔ 6 حروف کا کوئی لفظ ذہن میں نہیں آ رہا تھا تو میں نے اس کا کوڈ عائش رکھ دیا۔ عائشہ میں 6 حروف ہوتے ہیں نا؟ ترک چی میں عائشہ کو بھی ایسے لکھتے ہیں کیا؟ اس نے اچنبھے سے پوچھا۔ نہیں، ترک چی میں عائشہ گل لکھتے ہیں، مگر یہ باکس انگریزی حروف تہجی میں تھا، اس لیے انگریزی میں لکھا۔ جو شخص تم سے یہ خریدنے آیا تھا اس کو جانتی ہو تم؟ چند لمحے کے توقف کے بعد وہ ذرا سوچ کر پوچھنے لگی۔ میں اس کا نام تو نہیں جانتی، مگر وہ اونچے قد کا حبشی تھا اور اس کے بال گھنگریالے تھے۔ اچھا، حیا نے بہارے کو اس کا پزل باکس واپس کر دیا۔ اب وہ اپنے پزل باکس کے بارے میں سوچ رہی تھی جو اس کے کمرے میں رکھا تھا۔ اگر وہی باکس تھا تو عائشہ نے بنایا تھا اور اسے عبد الرحمن کے ہی کسی آدمی نے عائشہ سے خریدا تھا، اور کبھی امکان تھا کہ اس نے وہ ڈولی کے پاس بھجوا دیا تھا۔ تو کیا عبد الرحمن اس بات سے واقف تھا، یا پھر عائشہ سے خریدنے والا شخص ہی ڈولی تھا، کیونکہ ڈولی بھی تو پاشا کا خاندانی ملازم تھا؟ کچھ ایسا ہی بتایا تھا ARP کی ماں نے اسے۔ سنو، کیا عبد الرحمن پاشا کو معلوم ہے کہ تم نے اس کے کسی ملازم کے لیے باکس بنایا ہے؟ حیا، مجھ سے بہت سے لوگ پزل باکس
خریدتے ہیں. میں ہر ایک کی خبر عبدالرحمن کو نہیں کرتی اور اس نے تو مجھے عبدالرحمن کو بتانے سے منع کیا تھا. تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ اس نے صرف عبدالرحمن کو بتانے سے منع کیا تھا. عائشہ ذرا سا مسکرا کر بولی. حیا نے اس بات میں گردن ہلا دی اور باہر دیکھنے لگی. بگھی اس بل کھاتی سڑک پر اوپر چڑھ رہی تھی. وہاں دونوں اطراف میں سرسبز اونچے درخت تھے. مری میں عموماً سڑک کے ایک طرف ایسے اونچے درخت ہوتے تھے اور دوسری طرف کھائی، مگر یہاں دونوں جانب ہی گھنا جنگل تھا. بالآخر ایک جگہ بگھی بان نے بگھی روک دی. عائشہ نیچے اتری اور بگھی کے پیچھے مرصع صندوق سے اوزاروں کا بھاری تھیلا نکالا. حیا اور بہارے بھی اس کے پیچھے اتر آئے. اب آگے انہوں نے پیدل چلنا تھا. تم چل لو گی؟ عائشہ نے تھیلا اٹھاتے ہوئے ذرا فکر مندی سے اسے دیکھا. ہاں، میں بہتر محسوس کر رہی ہوں، اس نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ عائشہ کو تسلی دی. بہارے سب سے آگے اچھلتی کودتی ذرا لہک لہک کر کچھ گاتی چل رہی تھی. کائنات وہ ہے جس نے تو نے بنایا اور سیدھا رستہ وہ ہے جسے تو نے دکھایا. بس تو قدموں کو پھیر دے اپنی رضا کی طرف، اے بلندیوں کے رب. وہ ایک عربی گیت گنگناتی ادھر ادھر پودوں پہ ہاتھ مارتی چل رہی تھی. عائشہ اس کے عقب میں تھی اور سب سے پیچھے حیا تھی جو اپنی سفید میکسی کو دونوں پہلوؤں سے اٹھائے سہج سہج پتھروں پہ پاؤں رکھ رہی تھی. وہاں ہر سو سرخ صنوبر اور ببول کے درخت تھے. کچھ ایسے درخت بھی تھے جن کو وہ نہیں پہچانتی تھی. سرخ اور جامنی پھولوں کی جھاڑیاں بھی جاں بجاں تھیں. جنگل میں کافی آگے جا کر عائشہ ایک جگہ رکی. وہاں ایک درخت کا کٹا ہوا تنا پڑا تھا. اس نے تھیلا زمین پر رکھا اور اندر سے کلہاڑے نکالنے لگی. ٹھنڈی ہوا صنوبر کے پتوں کو ہولے ہولے جھلا رہی تھی. حیا ایک بڑے درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور عائشہ کو کٹے ہوئے تنے پہ کلہاڑے سے ضربے مارتے دیکھتی رہی. اس کی اتنے دنوں کی تھکن، نکاہت اور بیماری حلیمہ آنٹی کے شیشے کے پیالے میں رہ گئی تھی. وہ اب خود کو بہت ہلکا پھلکا اور تازہ دم محسوس کر رہی تھی. نیا چہرہ، نئی روح، نئی زندگی. بہارے بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی. حیا کے بال ہوا سے اڑ کر اس کے چہرے کو چھونے لگے. اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے نرمی سے ان کو سمیٹا. تمہارے بال کتنے خوبصورت ہیں حیا. اس نے گردن ذرا سی موڑ کر مسکراتے ہوئے بہارے کو دیکھا. وہ بہت محویت سے اس کے بالوں پہ ہاتھ اوپر سے نیچے پھیرتے کہہ رہی تھی. میرا دل چاہتا ہے کہ میرے بال اتنے ہی لمبے اور ملائم ہوں اور میں انہیں ایسے ہی کھولوں، مگر جوش سے کہتے کہتے اس کا چہرہ بجھ سا گیا. مگر عائشہ کہتی ہیں اچھی لڑکیاں بال کھول کر باہر نہیں نکلتی. بہارے کی بات پر اس نے ایک نظر عائشہ کو دیکھا جو کوٹ کی آستینیں موڑے رکوع میں جھکی لکڑی پہ کلہاڑا مار رہی تھی. ہر ضرب کے بعد وہ سیدھی ہوتی اور پیشانی پر آیا پسینہ آستین سے پونچھ کر اور پھر سے جھک جاتی. وہ تمہیں منع کرتی ہیں؟ نہیں، وہ کہتی ہے بہارے تمہاری مرضی، جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چیز چاہے کرو. اس نے عائشہ کے خفگی بھرے انداز کی نقل کر کے دکھائی. تم ساری دنیا میں سب سے زیادہ عائشہ کی بات مانتی ہو. نہیں، پہلے عبدالرحمن کی، پھر عائشہ کی. تم عبدالرحمن کو بہت پسند کرتی ہو بہارے. وہ اپنی حیرت چھپاتے ہوئے استفسار کرنے لگی. کیا یہ بہنیں عبدالرحمن کی شہرت نہیں جانتی یا یہ اسے لوگوں سے زیادہ جانتی ہیں؟ بہت زیادہ. وہ ہے ہی اتنا اچھا. اور اس کے بالوں کو ہاتھوں میں لیے ہوئے بہت محبت سے کہہ رہی تھی. حیا نے اپنے کھلے بالوں کو دیکھا اور پھر بہارے کی نفاست سے بندھی گھنگریالی پونی. میں بال باندھ لوں بہارے؟ مجھے ہوا تنگ کر رہی ہے. اس نے جیسے خود کو وضاحت دی کہ وہ عائشہ کی اچھی لڑکیوں والی نشانیوں کا اثر نہیں لے رہی، ہوا کی وجہ سے بال باندھنا چاہ رہی ہے. میں باندھ دوں؟ میرے پاس فالتو پونی ہے. اس نے اپنے گلابی پرس میں ہاتھ ڈال کر جھٹ سے ایک سرخ رنگ کا بینڈ نکالا. حیا نے ذرا سا رخ موڑ لیا. بہارے اس کی پشت پر گھٹنوں کے بل اونچی ہو کر بیٹھ گئی اور اپنے نرم ہاتھوں سے اس کے بال سمیٹنے لگی. حیا نے آنکھیں بند کر لی. عثمانی سلطنت کی شہزادیاں تمہاری طرح خوبصورت ہوتی ہوں گی حیا، ہے نا؟ وہ نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی اس کی ایک ڈھیلی سی چوٹی بنا رہی تھی. بینڈ باندھ کر اس نے چوٹی حیا کے کندھے پر آگے کو ڈال دی. حیا نے اپنی موٹی سیاہ چوٹی پر ہاتھ پھیرا اور گردن موڑ کر ممنونیت سے بہارے کو دیکھا. میری اماں کہتی ہیں کہ میں اتنی خوبصورت نہ لگتی اگر میں اپنی گرومنگ پہ
اتنی محنت نہ کرتی۔ تمہارا اور عائشہ کا شکریہ، ورنہ میرے بال نہ بچتے۔ دوست کس لیے ہوتے ہیں؟ بہارے نے مسکرا کر شانے اچکائے۔ اس نے اور عائشہ نے کن جوکھوں سے اس کے بالوں سے ویکس اتاری تھی، یہ روداد بہارے اسے سنا چکی تھی۔ ویکس بال تب ضائع کرتی اگر کھینچ کر اتاری جاتی، جبکہ انہوں نے اس کو پگھلا کر نرم کر کے اتارا تھا۔ اچھا، اپنا پزل باکس دکھاؤ، میں اس کی پہیلی دیکھوں۔ بہارے گل نے سر ہلا کر بیگ سے باکس نکال کر اسے تھمایا۔ اس کا گلابی بیگ ایک زنبیل تھی جس میں ہر ایک چیز ہوتی تھی۔ بہارے، تم نے حیا کا گفٹ نہیں بنایا؟ عائشہ نے ہاتھ روک کر رکوع میں جھکے سر اٹھا کر خفگی سے اپنی بہن کو دیکھا۔ اوہ ہاں، میں ابھی آئی۔ بہارے ماتھے پر ہاتھ مارتی اٹھی، بڑے تھیلے میں سے ایک خالی ٹوکری نکالی اور درختوں کے درمیان اچھلتی پھدکتی آگے بھاگ گئی۔ عائشہ واپس کام میں مصروف ہو گئی۔ حیا سر تنے سے ٹکائے باکس کو چہرے کے سامنے لا کر دیکھنے لگی۔ اس کے ڈھکن پر انگریزی میں چند فقرے کھدے تھے جو شاید ایک نظم تھی۔ A creamy eye in silver chest sleeps in a salty depth, rises from a prison grain, shines as it will in slain۔ پزل باکس کے کوڈ بار میں 5 چوکھٹے بنے تھے۔ حیا نے 3-4 دفعہ اس نظم کو پڑھا تو اسے وہ 5 حرفی لفظ سمجھ آ گیا جو اس باکس کی کنجی تھا۔ پہیلی آسان تھی، مگر ظاہر ہے وہ بہارے کو جواب نہیں بتا سکتی تھی۔ وہ بہارے کا تحفہ تھا اور وہ اسے خود ہی کھولنا تھا۔ مگر کون لکھتا تھا یہ نظمیں، یہ پہیلیاں؟ باکس گود میں رکھے اس نے آنکھیں موند لیں۔ اس کے جسم کا سارا درد دھیرے دھیرے غائب ہو رہا تھا۔ ہر سو میٹھی نیند تھی۔ بہت دن بعد اس پہ سکون سا چھا رہا تھا۔ وہ حلیمہ آنٹی کی باتوں کو سوچتی، اپنے حل ہوئے مسئلوں کو یاد کرتی۔ کب سو گئی اسے پتہ نہیں چلا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ جنگل میں اکیلی تھی۔ عائشہ اور بہارے وہاں نہیں تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ عائشہ، بہارے، وہ متوش انداز میں ان کو پکارتی درختوں کے درمیان آگے کو بھاگی۔ حیا، ہم ادھر ہیں، عائشہ نے کہیں قریب سے پکارا۔ وہ آواز کا تعاقب کرتی اس گھنے جھنڈ تک آئی تو دیکھا عائشہ ان درختوں کے پاس کلہاڑا پکڑے کھڑی تھی، ساتھ ہی بہارے زمین پر بیٹھی تھی، کٹا تنا ساتھ ہی رکھا تھا۔ تم سو گئی تھی تو مجھے لگا ہماری آوازیں تمہیں ڈسٹرب نہ کریں، سو ہم سب کچھ ادھر لے آئے۔ خیر تھی عائشہ، اس نے خفت سے ان دونوں کو دیکھا۔ تنا، لکڑیاں، اوزار، وہ ہر چیز بنا آواز پیدا کیے وہاں سے لے گئی تھی۔ وہ بھی صرف اس کے خیال سے اسے ان 2 پریوں کی طرح معصوم لڑکیوں پہ بے حد پیار آیا۔ تم بتاؤ، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ بہت بہتر۔ وہ بہارے کے ساتھ خشک گھاس پہ بیٹھ گئی۔ بہارے کی گود میں سفید پھولوں کی لڑی رکھی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں ایک موٹی سبز ٹہنی پکڑے اس کے دونوں سرے ملا کر ان کو باندھ رہی تھی، یوں کہ وہ ایک گول سبز سا رنگ بن گیا تھا۔ تم کیا کر رہی ہو؟ تمہارا گفٹ بنا رہی ہوں۔ تمہیں پہیلی سمجھ میں آئی؟ فوراً ہی آ گئی۔ بہت آسان تھی، اور کم از کم اس کے لیے اسے کسی فلاسفر کے گدھوں اور کتے والے اقوال زری نہیں پڑھنے پڑے تھے۔ عائشہ کی بھی سمجھ میں آ گئی تھی، مگر یہ مجھے نہیں بتاتی۔ ٹھیک کرتی ہوں، یہ تمہارا تحفہ ہے اور تمہیں خود نکالنا ہے۔ تحفہ خوشی کے لیے ہوتا ہے، اگر تم اسے خود بوجھ کر نکالو تو تمہیں اصلی خوشی ہوگی، ورنہ توڑ کر بھی نکال سکتی ہو، عائشہ نے کہا۔ عائشہ ٹھیک کہہ رہی ہے، ویسے یہ پہیلیاں کون لکھتا ہے؟ عبدالرحمن کے پاس ہر کام کے لیے بہت سے بندے ہوتے ہیں، اس نے کسی سے لکھوا لی ہوگی، بہارے نے شانے اچکا کر کہا۔ گویا عبدالرحمن سے بہت محبت و عقیدت کے باوجود اس کا خیال تھا کہ وہ اس نے خود نہیں لکھی تھی، تو پھر شاید ڈولی نے۔ بہارے بہت مہارت سے سفید پھولوں کی لڑی کو سبز ٹہنی پر لپیٹ رہی تھی، یہاں تک کہ سبز رنگ ایک سفید پھولدار حلقے میں تبدیل ہو گیا، تو اس نے دونوں ہاتھ سے وہ تاج حیا کے سر پر رکھا۔ بہارے گل اور عائشہ گل کی طرف سے اس نے مسکراتے ہوئے سر پہ پہنے تاج کو چھوا۔ مری میں ایسے تاج بکثرت ملتے تھے، مگر ان میں سے کوئی بھی تاج اتنا خوبصورت نہ تھا، کوئی تاج اتنا خوبصورت ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ بہارے اب پزل باکس اور سوئی دھاگا احتیاط سے اپنی گلابی زنبیل میں رکھ کر عائشہ کے ساتھ کام کروانے لگی۔ اس نے بھی اٹھنا چاہا، مگر عائشہ نے روک دیا۔ تم مہمان ہو اور تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، جب ٹھیک ہو جاؤ گی تو کروا لینا۔ پھر کام ختم کر کے بہارے نے چٹائی بچھائی اور
बड़ी बास्केट से पानी की बोतल निकालकर हिया और आयशा के हाथ धुलाए, फिर लंच बॉक्सेस खोल कर चटाई पे रखने लगी। ये तली हुई मछली है, ये सलाद है और ये मुर्गाबी का सालन है। खाना अभी तक गर्म था और उसकी खुशबू बहुत इश्तिहा अंगेज़ थी। उसे याद था शुरू में वो और डीजे तुर्क खानों से कितनी मुतनफ़िर हो गई थी, मगर चंद ही रोज़ बाद उनको तुर्क खाने से अच्छा कोई खाना नहीं लगता था। यूँ सुनसान जंगल में दरख्तों के बीच में ज़मीन पर बैठे ठंडी सी दोपहर में वो उसका पहला खाना था। इस्तांबुल की चहल पहल और हंगामा खेज ज़िंदगी से दूर एक तन्हा जज़ीरे पे, जहाँ वो खुद को फितरत के ज़्यादा करीब महसूस कर रही थी। खाना खाकर चीज़ें समेटकर वो लकड़ी के छोटे छोटे गट्ठे सरों पे उठाए ढलान से उतरकर वापस बग्घी तक आ गई। आयशा ने कुल्हाड़ी, लकड़ियाँ और औजार संदूक में रखे और बग्घी को वहीं छोड़कर दूसरी सिमत चल पड़ी। उसने नहीं पूछा था कि अब वो किधर जा रहे हैं। वो खुद को उन दो बहनों के रहमो करम पर छोड़ चुकी थी। फिर भी आयशा खुद से ही बताने लगी, अब हम साहिल की तरफ जा रहे हैं, मगर फ़ायदा कोई नहीं है। उसके साथ चलती बहारें ने ज़रा खफगी से सरगोशी की। वो जो दोनों पहलुओं से मैक्सी ज़रा उठाकर चल रही थी, ज़रा चौंकी। वो क्यों? हम समंदर पे सेब चुनने जा रहे हैं, मगर कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे किसी सेब से मोती नहीं निकलता और आयशा के हर सेब से मोती निकलता है। अब्दुल रहमान कहता है आयशा के सेब से मोती इसलिए निकलते हैं क्योंकि वो हमेशा सच बोलती है। नहीं, ये कोई पैमाना नहीं है। बहारे के सेब से मोती इसलिए नहीं निकलते क्योंकि बहारे हमेशा अल्लाह से बुरा गुमान रखती है। जिस दिन बहारे अच्छा गुमान रखेगी उस दिन मोती निकल आएंगे, और एक दफ़ा तो मोती निकला भी था। आगे चलती आयशा ने गर्दन मोड़े बगैर कहा। उसकी आखिरी बात पे हिया ने सवालिया निगाहों से बहारे को देखा तो बहारे ने इस बात में गर्दन हिला दी। हाँ, बस एक ही दफ़ा मोती निकला था, सफ़ेद मोती, और वो बहुत खूबसूरत था। मैंने वो अब्दुल रहमान को गिफ्ट कर दिया। वो उसका क्या करेगा? तुम अपने पास रखती ना। जवाबन बहारे ने मलाल भरी, तुम नहीं समझ सकती वाली नज़रों से उसे देखा और सर झटका। साहिल का ये हिस्सा कदरे सुनसान पड़ा था। नीले समंदर की लहरें उमड़ कर पत्थरों से सर पटकती और वापस लौट जाती। साहिल की रेत गीली थी और उस पे कतार में बहुत से पत्थर पड़े थे। कराची का साहिल रेत वाला होता था, मगर ये साहिल पत्थरों वाला था। वो चीज़ें महफूज जगह पर रखकर, जूते उतार कर नंगे पाँव चलती पानी में आ खड़ी हुई। इधर समंदर अक्सर सेब डाल देता है, मगर रोज़ नहीं। आयशा पाँव भर पानी में चलती कह रही थी। लहरें उमड़ कर आती, उससे टकराती और उसे घुटनों तक भिगो कर वापस चली जाती। वो तीनों एक दूसरे से फासले पर खड़ी अपनी अपनी टोकरियाँ उठाए सेब ढूंढ रही थी। पानी यख बस्ता और हवा सर्द थी। उसने पलट कर देखा तो आयशा और बहारे रेत से सेब उठा कर अपनी टोकरियों में भर रही थी, मगर उसे अपने पास कोई सेब नज़र नहीं आया। वो मतलाशी निगाहों से पानी की तह तले छलकती रेत को देखती आगे बढ़ रही थी। तभी एक तेज़ लहर आई तो वो लड़खड़ा कर फिसली और कमर के बल रेत पे जा गिरी। सच शुक्र के पत्थरों का साहिल चंद कदम दूर था। लहर वापस पलट गई। वो रेत पे गिरी पड़ी थी, मुकम्मल तौर पे भीगी हुई। उसकी चोटी भीग गई थी। रेत के ज़रे सफ़ेद लिबास पे जा बजा लगे थे। वो दर्द से दुखी कमर को सहलाती बामुश्किल उठकर खड़ी हुई। आयशा और बहारे ने उसे गिरते देखा, ना उठते। उसने भी वावेला ना किया। पानी का दर्द आग के दर्द से कम ही होता है। वो बर्दाश्त कर गई। उसको गिराने वाली लहर उसके कदमों में एक सेब डाल गई थी। उसने झुककर सेब उठा ली। वो एक शामी कबाब के साइज जितना था। उसका खौल सफ़ेद, सुरमई और गुलाबी रंगों से बना था। ओह, तुम तो भीग गई। ठहरो, ये शॉल ले लो। पत्थरों के पार चटाई पे बैठते हुए आयशा ने फिक्रमंदी से उसे देखा और एक शॉल टोकरी से निकाल कर दी, जो उसने शानों के गिर लपेट ली। चलो अब सेब खोलते हैं। वो तीनों तकून की सूरत बैठी थी, अपनी अपनी टोकरियाँ अपने सामने रखी। आयशा ने बड़े से चिपचिप ब्लेड वाला छुरा उठाया और अपनी एक सेब निकाल कर फिर उसके खौल के दोनों हिस्सों के दरमियानी दर्ज में रख कर बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए सीधा सीधा छुरा चला दिया। चटकने की ज़रा सी आवाज़ आई। आयशा ने छुरा एक तरफ रखा और दोनों हाथों से सेब के खौल को यूं खोला जैसे कोई किताब खोलते हैं। अंदर मौजूद
سمندری جانور کا گودا خون آلود تھا، وہ مر چکا تھا، مگر اس کے اوپر ایک مٹر کے دانے جتنا سفید موتی جگمگا رہا تھا۔ عائشہ نرمی سے مسکرائی اور پلکر سے موتی اٹھا کر ایک مخملی تھیلی میں ڈالا۔ وہ مسحور سی یہ سارا عمل دیکھ رہی تھی۔ بہاریں البتہ آلتی پالتی مارے بیٹھی، ہتھیلیوں پہ چہرہ گرائے منہ بسورے عائشہ کو دیکھ رہی تھی۔ عائشہ نے ایک کے بعد ایک اپنے 7 سیب کھولے، سب میں سے موتی نکلے۔ 7 موتی اس کی مخملی ہتھیلی میں جمع ہو چکے تھے۔ پھر اس نے چھرا بہارے کی طرف بڑھایا۔ اب تم کھولو۔ بہارے نے بے دلی سے چھرا پکڑا اور ایک ایک کر کے اپنے 5 سیب کھولے۔ ان کے اندر سوائے خون آلود مولسک کے کچھ بھی نہیں تھا۔ کوئی بات نہیں، 7 تو نکل آئے ہیں، یہ بھی تمہارے ہیں۔ عائشہ نے نرمی سے اس کا گال تھپتھپایا۔ وہ خفا خفا سی بیٹھی رہی۔ حیا نے چھرا پکڑا اور سیب کے دونوں حصوں کی درز میں رکھا، پھر دل مضبوط کر کے چھرا چلایا۔ لمحے بھر کو اسے یوں لگا جیسے اس نے کسی نرم سے گوشت کو کاٹ دیا ہو۔ بہاریں اور عائشہ منتظر سی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے سیب کے دونوں حصوں کو پکڑے کھولا، کسی کتاب کی طرح اسے کھولا۔ سمندری جانور کے خون آلود لوتھڑے کے سوا سیب میں کچھ نہ تھا، وہ موتی سے خالی تھا۔ اس نے بہاریں کسی بے بسی سے سیب ایک طرف ڈال دی۔ تم دونوں نے پہلے سے سوچ لیا تھا کہ تمہارا موتی نہیں نکلے گا، کل سے تم اچھے گمان کے ساتھ سیب چنو گی، عائشہ نے بے بسی سے انہیں دیکھ کر کہا۔ وہ دونوں یوں ہی خفا خفا سی بیٹھی رہی۔ رات بیوق ادا پہ سیاہ چادر تان چکی تھی جس میں جھلملاتے سے تارے ٹکے تھے۔ اس کے کمرے کی کھڑکی کے جالی دار پردے ہٹے ہوئے تھے اور ان سے مکیش کے وہ سیاہ چادر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ گردن تک کمبل ڈالے پہلو کے بل لیٹی تھی، لمبے بال تکیے پہ بکھرے تھے، نگاہیں کھڑکی سے نظر آتے آسمان پہ ٹکی تھی۔ صبح اس نے عائشہ سے کہا تھا کہ اب وہ واپس جانا چاہتی ہے، مگر ان دونوں بہنوں کے چہرے پہ اتنی اداسی آ گئی اور انہوں نے صرف چند دن کے لیے، جب تک کہ اس کی خراشیں اور سارے زخم منمل نہیں ہو جاتے اور نیل غائب نہیں ہو جاتے، اس سے رکنے کو کہا تو وہ رک گئی۔ اسے بیوق ادا اچھا لگا تھا، یا پھر شاید اسے یہ خوف تھا کہ ابھی سبانجی میں لوگ اس کے چہرے کے زخموں کے متعلق استفسار کریں گے۔ وہ اس پرفضا مقام پہ مکمل صحت مند ہو کر پہلے جیسا چہرہ لے کر واپس پلٹنا چاہتی تھی، اور بیوق ادا سے اسے کھینچتا بھی تھا۔ اس سفید محل میں کوئی مقناطیسی کشش تھی اور ان بہنوں کا خلوص تھا جو اسے باندھ رکھ رہا تھا۔ وہ گھر عائشہ گل کا تھا، یہی وہ دل سے سارے بوجھ اتار دینے والا احساس تھا جس کے باعث وہ ادھر رک گئی تھی۔ سبانجی سے آج کل اسپرنگ بریک کی چھٹیاں تھیں اور بریک ختم ہونے تک وہ ادھر رہ سکتی تھی۔ ابھی واپس جانا، دوسروں کو اپنے بارے میں مشکوک کرنا ہوگا۔ چہرے کے زخم بھرنے میں ابھی وقت تھا اور دل کے پتہ نہیں کب بھر پائیں گے۔ ایک لمحے کے لیے اس نے اپنے دل کو ٹٹولا، کہیں وہ اس گھر میں اس لیے تو نہیں رک گئی کہ اس کا تعلق عبد الرحمن پاشا سے ہے، مگر نہیں، اس کے دل میں تو جہان سکندر کے علاوہ کسی کی گنجائش نہ تھی۔ ٹھیک ہے، پاشا نے اس پر بہت بڑا احسان کیا تھا اور وہ اس کی ممنون تھی، مگر اس کے دل میں پاشا کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں پیدا ہوا تھا، ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس نے ابھی تک موبائل نہیں لیا تھا۔ عائشہ نے کہا تھا کہ کل تک ان کے ہوٹل کا ملازم موبائل اور سم پہنچا دے گا، بل سمیت۔ اس نے ابا سے کچھ پیسے عائشہ کے اکاؤنٹ میں منگوا لیے تھے تاکہ وہ اپنے اخراجات خود اٹھا سکے، البتہ نہ اس کی اماں ابا اور نہ ہی جہان کو بتایا تھا کہ وہ کدھر رہ رہی ہے۔ وہ پہلے ہی ان سے دور تھی، جہاں بھی رہے کیا فرق پڑتا تھا۔ اور پھر استنبول میں عبد الرحمن پاشا کی رہائش سے بڑھ کر محفوظ جگہ کوئی نہ تھی، اس کا اندازہ اسے ہو چکا تھا۔ مگر جہان، جانے وہ کیسا ہوگا؟ اتنے دنوں سے اس سے بات بھی نہیں ہوئی۔ آخری دفعہ اسے تب دیکھا تھا جب وہ اسے ٹاکسم پہ چھوڑنے آیا تھا، تب بخار کے باعث اس کی آنکھیں اور ناک سرخ تھی۔ پتہ نہیں اس کا بخار ٹھیک ہی ہوا یا نہیں۔ وہ اسے فون کرنے کا سوچ کر اٹھی اور باہر آ کر گول چکر زینا اترنے لگی۔ آخری سیڑھی پہ اس کے قدم سست پڑ گئے۔ لیونگ روم میں انگیٹھی دہک رہی تھی اور اس کے سامنے عائشہ گل صوفے پہ پاؤں اوپر کیے بیٹھی تھی، حیا کی جانب پشت کیے وہ ہاتھوں میں قرآن پکڑے پڑھ رہی تھی، مدھر دھیمی خوبصورت آواز جو آیات کے ساتھ اوپر نیچے ہوتی تھی، اور آگ والے جنت والوں کو پکار پکار کر کہیں گے کہ ڈالو ہم پر پانی، اس میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشا ہے۔ وہ کہیں گے بے شک اللہ نے ان دونوں کو حرام کر دیا ہے، انکار کرنے والوں پر
وہ وہی ریلنگ پہ ہاتھ رکھے ساکت سی کھڑی رہ گئی۔ ایک دم سے وقت 5 روز پیچھے چلا گیا۔ وہ کرسی سے بندھی ہوئی اسی کمرے میں گری پڑی تھی جس میں بہت سی آگ تھی، الاؤ، انگیٹھی، ابلتا ویکس، دہکتی سلاخیں اسے اپنی چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ پانی ڈالو مجھ پر، پانی ڈالو مجھ پر۔ وہ اگلے 3 روز سوتی جاگتی کیفیت میں یہی چلاتی رہی تھی۔ عائشہ اسی طرح پڑھ رہی تھی۔ بے شک اللہ نے ان دونوں کو حرام کر دیا ہے انکار کرنے والوں پر۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو شغل اور کھیل بنا لیا تھا، وہ بے دم سی ہو کر وہیں آخری سیڑھی پہ بیٹھتی چلی گئی۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے دین کو شغل اور کھیل بنا لیا تھا اور ان کی دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ انگیٹھی میں جلتی مصنوعی لکڑیوں سے چنگاریاں اٹھ کر فضا میں گم ہو رہی تھی۔ وہ یکٹک گمسم سی دہکتی لکڑیوں کو دیکھے گئی۔ تو آج کے دن ہم بھلا دیں گے ان کو جیسا کہ وہ اپنی اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے اور وہ ہماری نشانیوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ دفتن عائشہ نے کسی احساس کے تحت گردن موڑی۔ اسے یوں آخری زینے پہ بیٹھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں فکر مندی ابھری۔ اس نے قرآن بند کیا اور اٹھ کر احتیاط سے شیلف کے اوپری خانے میں رکھا، پھر اس کے ساتھ زینے پہ آ بیٹھی۔ ایسے کیوں بیٹھی ہو حیا؟ وہ نرمی سے پوچھ رہی تھی۔ حیا گمسم سی اس کا چہرہ دیکھے گئی۔ اسکارف میں لپٹا عائشہ کا چہرہ نیم اندھیرے میں بھی دمک رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اب سیاہ لگ رہی تھی۔ یہ لڑکی اتنی پرسکون، اتنی نرم کیسے رہتی تھی ہر وقت؟ اس کے چہرے پہ کوئی دھول، کوئی دھند، کوئی مبہم پن کیوں نہیں ہوتا تھا؟ صاف، شفاف، اجلا چہرہ، معصومیت، کم عمری۔ حیا، اس نے دھیرے سے حیا کی بند مٹھی پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ حیا نے چہرہ ذرا سا پھیرا تھا۔ اس سے روشنی نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اندھیرے کی بہت عادی ہو چکی تھی۔ یہ دنیا دھوکے میں کیسے ڈالتی ہے عائشہ؟ وہ اب بالکل بھی اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ الاؤ کو دیکھ رہی تھی جسے سرخ دانے اڑ کر فضا میں تحلیل ہو رہے تھے۔ جب یہ اپنی چمکنے والی چیزوں میں اتنا گم کر لیتی ہے کہ اللہ بھول جاتا ہے، کیا مجھے بھی دنیا نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ پہلی دفعہ دھوکہ انسان بھولپن میں کھاتا ہے، مگر بار بار کھائے تو وہ گناہ بن جاتا ہے، اور اگر کسی احساس ہونے کے بعد نہ کھائے تو اسے ایک بری یاد سمجھ کر بھول جانا چاہیے اور زندگی نئے سرے سے شروع کرنا چاہیے۔ نئے سرے سے؟ ایسے یو ٹرن لینا آسان ہوتا ہے کیا؟ انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ خوبصورت لگے، خوبصورت لباس پہنے۔ کیا یہ بری بات ہے؟ اس کی آواز میں بے بسی در آئی تھی، جیسے وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کیا غلط تھا کہ تصحیح سب گڑبڑ ہو رہا تھا؟ نہیں، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ یہ چیزیں زندگی کا حصہ ہونی چاہیے، مگر ان کو آپ کی پوری زندگی نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کو ان چیزوں سے اوپر ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ میری طرح ہوتے ہیں جن کی زندگی لکڑی کے کھلونے بنانے، مچھلی پکڑنے اور سچے موتی چننے تک محدود ہوتی ہے، اور کچھ لوگ بڑے مقاصد لے کر جیتے ہیں، پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر پریشان نہیں ہوتے۔ حیا نے غیر ارادی طور پر ایک نگاہ اپنے کندھے پہ ڈالی جہاں آستین کے نیچے ہو لکھا تھا۔ اور جن کی زندگی میں بڑا مقصد نہ ہو وہ کیا کریں؟ وہی جو میں کرتی ہوں، عبادت۔ ہم عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، تو ہمیں ہر کام کو عبادت بنا لینا چاہیے۔ عبادت صرف روزہ، نوافل اور تسبیح کا نام نہیں ہوتا، بلکہ ہر انسان کا ٹیلنٹ بھی اس کی عبادت بن جاتا ہے۔ میں بہارے کے لیے پھولوں کے ہار اور آنے کے لیے کھانا بناتی ہوں۔ میری یہ صلہ رحمی میری عبادت ہے۔ میں پزل باکسز اور موتیوں کے ہار بیچتی ہوں۔ میرا یہ رزق تراشنا میری عبادت ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام کرتے کرتے انسان بڑے بڑے مقاصد پا لیتا ہے، اور انسان ان چیزوں کے لیے مضبوطی کہاں سے لائے؟ حیا، مجھے لگتا ہے ہم لڑکیوں نے اپنے اوپر فریجائل سٹیکرز لگا رکھے ہیں۔ فریجائل سٹیکرز سمجھتی ہو نا؟ وہ جو نازک اشیاء کی پیکنگ کے اوپر چسپاں ہوتے ہیں اور ان پہ لکھا ہوتا ہے ہینڈل ود کیئر۔ وہی سٹیکرز ہم لڑکیاں اپنی پیشانی پہ لگائے رکھتی ہیں۔ پھر کسی کا ذرا سا طنز ہو یا بیجا پڑی ڈانٹ، ذرا سا کانٹا چبھ جائے یا دل ٹوٹ جائے، ہم گھنٹوں روتی ہیں۔ اللہ نے ہمیں اتنا نازک نہیں بنایا تھا، ہم نے خود کو بہت نازک بنا لیا ہے، اور جب ہم لڑکیاں ان چیزوں سے اوپر اٹھ جائیں گی تو ہمیں زندگی میں بڑے مقصد نظر آ جائیں گے۔ عائشہ خاموش ہو گئی۔ اب لیونگ روم میں صرف لکڑیوں کے چٹکنے کی آواز آ رہی تھی۔ عائشہ گل، تم بہت پیاری باتیں کرتی ہو، وہ تخان سے ذرا سا مسکرا کر بولی تو عائشہ دھیرے سے ہنسی۔ تم بھی بہت پیاری ہو، یہ تو تم نے مروت میں کہا،
اچھا عائشہ، کل سے میں تم دونوں کے کمرے میں سو جایا کروں گی، مجھے اوپر والے کمرے میں تنہائی محسوس ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم کل اپنے کمرے کی سیٹنگ بدل دیں گے، بڑا والا ڈبل بیڈ گیسٹ روم سے ادھر لے آئیں گے، عائشہ اٹھتے ہوئے بولی۔ اس نے مسکرا کر دھیرے سے سر ہلا دیا۔ جو بھی تھا، عائشہ کی باتیں اس کے دل کو بہت الجھا دیا کرتی تھی۔ وہ کبھی بھی زندگی میں ایسے تذبذب اور شش و پنج میں مبتلا نہیں رہی تھی جس سے اب گزر رہی تھی۔ اور یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ۔ یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا۔ بہت ہی سنسنی خیز تھی یہ ایپیسوڈ اور بہت کچھ تھا اس میں جو کہ میں نے اور آپ لوگوں نے دیکھا۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ اب آگے کیا ہوتا ہے۔ اب مجھے تو یہی فکر ہو رہی ہے کہ جہان سکندر کیا سوچ رہا ہوگا۔ 5 دن ہو گئے اور 5 دنوں سے اس نے اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا، لیکن خیر دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔